جتنا کام ہوسٹ کا ہوتا ہے اتنا کام گیسٹ کا ہوتا ہے. If they are passionate about the subject that they're talking about, the audience will like it. Podcast تو very recently has been profitable. اس پوڈکاسٹ کو دیکھنے کے 3 فائدے اور 1 نقصان ہے کہ شروع میں تو فائنینشیل نقصان ہی ہوتا ہے. جو مجھے اب اچھا لگ رہا ہے کہ there are a lot of these little podcasts and little content creators who اللہ ان کو بہت گروتھ دے تاکہ ان کو بھی گالیاں پڑیں. فنی لگتا ہے. پھر میں نے پوڈ کاسٹ شروع کیے, مجھے آڈینس نہیں آ رہی. کتنی کی ہیں؟ میں 3 پوڈ کاسٹ پوسٹ کر واٹ ایم آئی ڈوئنگ رانگ. ٹھیک ہے, میں نے یہ پوڈ کاسٹ شروع کی ہے, آپ آ جائیں. اچھا جی, چینل پہ جاؤ, ایک ویڈیو اس نے سولو ڈالی ہوئی ہے. آپ کام کریں and let your work speak for itself, right? Most people I message that I want to bring on the podcast know the podcast when I message them. یہ پاکستانی کلچر نہیں ہے. فاطمہ جنہ پاکستانی نہیں تھی. وہ جب پاکستان بنا رہی تھی تو وہ فیمنسٹ کا سڑکوں پہ آنا اور پروٹیسٹ کرنا آپ کے ملک کے مفادات میں تھا. پر وہ عورتیں جب آ کے بولتی ہیں کہ بلوچ مسنگ کیوں ہیں, تو وہ پاکستانی کلچر نہیں رہتا, کیونکہ وہ اسٹیٹ کے مفادات کے خلاف ہے. سو پاکستان ایکسپیرینس کا بھی یہی آئیڈیا ہے کہ جو ملٹیپل آئیڈینٹیز ہیں, ملٹیپل کنسیپشنز آف بینگ پاکستانی, ملٹیپل لیوڈ ایکسپیرینس آف پاکستانیز ہے, ان کو کبھی وائس نہیں ملی. تو ہم سوچا ہم کرتے ہیں. شہزاد غیاث صاحب, آپ بانی ہیں دا پاکستان ایکسپیرینس کے, اور آج آپ آئے ہیں نعیم سکندر پوڈ کاسٹ پہ. اور سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے کل والے پوڈ کاسٹ, یہ آپ کے آج کے دن کا 4تھا پوڈ کاسٹ ہے غالباً, اور کل تو آپ 4 کر چکے ہیں, تو اس وقت آپ میں انرجی ہے مجھ سے بات چیت کرنے کی, گپ شپ لگانے کی؟ سر آپ اپنے ایڈیٹر, اپنے پروڈکشن ہیڈ سے پوچھیں کہ کل 12 گھنٹے میں نے پوڈ کاسٹ کی ہے اور کس طرح کی ہے, اور یہ سو چکے تھے, مر چکے تھے. صبح میں آیا, ان کے نہ بال بنے ہوئے تھے, سر اڑا ہوا تھا, اینڈ آئی واز ہیئر ریڈی ٹو ڈو مور پوڈ کاسٹ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انرجی فل آن ہے آپ کی. سر میں سگریٹ نہیں پیتا, میں خالی سگریٹ نہیں پیتا. خالی سگریٹ میں اور وسیم بھائی دونوں جو ہیں, ہمارا نہ تھکنے کا راز یہ ہے کہ ہم خالی سگریٹ نہیں پیتے. بٹ یار لوگوں سے اتنی باتیں کر کے, اور وہ بھی ایسے ٹاپکس پر جس میں مینٹل انرجی بڑی یوٹیلائز ہوتی ہے, رائٹ؟ یو فیل ایگزاسٹڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, مے بی سم ٹائمز ان دا مڈل آف دا ڈے. تو ڈونٹ یو فیل ایگزاسٹڈ, یا کس طرح ری انرجائز کرتے ہو فار دا نیکسٹ پوڈ کاسٹ اینڈ فار دا نیکسٹ پوڈ کاسٹ؟ میں یوزلی اس طرح کرتا نہیں ہوں. کراچی میں تو ایک دن میں ایک ہی ہوتی ہے, ریئرلی ایک دن میں 2 ہو جائیں. یہ کیونکہ میں بہت لمیٹڈ ٹائم کے لیے اسلام آباد میں آیا ہوا ہوں, وہ ایک دن میں 4 ہو رہی ہیں, اینڈ دین دے ایکسٹینڈ. تو وہ 12 گھنٹے کل ہم نے کر لیا. ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ یہ 11 بج رہے ہیں, 10 گھنٹے ہو ابھی تو 10 گھنٹے. بائی دا ٹائم وی اینڈ ول بی کلوزر ٹو 12 آورس. تو یہ نارمل نہیں ہے, یہ میرا نارمل روٹین نہیں ہے. بٹ ان ٹرمز آف مائی ورک ریٹ, ابھی میں دانیال شیخ کی پوڈ کاسٹ پہ گیا تھا, تو میں نے بولا کہ میں ایک ٹائم تک میں 6 جاب کر رہا تھا. پیپل لائک پاگل تو نہیں ہو گیا, 6 کہاں کر رہا ہوگا تو. اینڈ آئی واز لائک ایکچولی تو میں نے غلط بول دیا, میں 7 تھے اس ٹائم, میں تو 6 بول دیا تھا اس میں. تو میرا ورک ریٹ جو ہے is always been insane. ساری چیزیں کیوں خود کر رہے ہو؟ why don't you feel like to delegate, like to like outsource, like why are you doing like all the heavy lifting for yourself? جس طرح ابھی you were also asking کہ ریسرچ کون کرتا ہے. I don't get the point of hiring a researcher, right? کیونکہ اگر میرے پریپیئرڈ کویشچن ایئر ہوتا کہ یہ 6 سوال ہیں, یہ 6 سوال پوچھنے ہیں, ان کا جواب آئے گا, میں گھر جاؤں گا, سو جاؤں گا, تو ہو جاتا, رائٹ؟ بٹ اف somebody is saying something, ابھی جیسے ہم شاید خاقان عباسی کا ذکر کیا, ابھی وہ آئے ہوئے تھے, اب وہ LNG کیس کی بات کر رہے ہیں, تو مجھے پتہ ہونا چاہیے نا کہ اچھا اگر انہوں نے بولا کہ یار یہ کیس تھا, لیکن اگر یہ کیس نہیں تھا, مجھے پتہ ہونا چاہیے نا. تو وہ اگر میرے ریسرچر نے پڑھا ہو تو مجھے کیا فائدہ ملے گا, یا اگر کسی نے کوئی کتاب لکھی ہے. The most difficult ones are, for instance, Atif Mian ہیں. I can't embarrass myself in front of Atif Mian, right? Like obviously میں overnight ایک economist نہیں بن سکتا, but I need to be aware of کیا لکھا ہے انہوں نے, کیا کہا. ایک جنرل آئیڈیا مجھے ہونا چاہیے, otherwise I will be wasting the time of my listeners, I will be wasting the time of him. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ 6 پوڈ کاسٹ پہ جا کے وہی بات کر دیتے ہیں. سو آئی ریئلی ریسپیکٹ مائی لسنرز اے لاٹ کہ یار ہماری پوڈ کاسٹ میں کوئی ایسی باتیں ہوں جو پہلے نہیں ہوئی ہوئی. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس گیسٹ نے جو کچھ بولا ہے وہ مجھے پتہ ہو, کہ ان کیس ان کی جو 15 منٹ کی اسٹوری ہے جو ہر پوڈ کاسٹ میں سناتے ہیں وہ شروع ہو جائیں, تو ہم لے اچھا یہ اسٹوری ہے, یہ ہے, بٹ اس سے یہ سوال بنتا ہے. یا ان کے جو کوکی کٹر آنسرز ہیں جو پریپیئرڈ ہوتے ہیں نا, آپ اس بارے میں, ہم نے اس بارے میں یہ بولا تھا, بٹ اگر اس کی آپ انٹرکسیز میں جائیں
تو کہیں نہ کہیں کچھ انہوں نے ڈنڈی ماری ہوتی ہے یا کہیں نہ کہیں کچھ وہ بات گول کر رہے ہوتے ہیں. سو دیٹ آئی نیڈ ٹو نو مائی سیلف. وہ ریسرچ ٹیم کیا کر لے گی؟ بٹ تم کو نہیں لگتا کہ یار اگر تھوڑی سی ریسرچ زیادہ ہوگی, جس طرح دانیال ابھی ریسنٹلی آیا ہوا تھا, دانیال شیخ, یس دانیال شیخ, آئی واز ود ہم آن این ایونٹ اینڈ اس نے کہا یار آئی ایم چینجنگ مائی اسٹریٹجی. میں نے کہا کیا مطلب ہے واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو ڈو, لائک تمہارے پوڈ کاسٹ تو بڑے زبردست ہو. ہی سیڈ لائک آئی وانٹڈ ٹو بی مور ریسرچ ڈریون, مور ریسرچ ڈریون ان دا سینس کہ جب میں بات کر رہا ہوں تو آئی کین گیٹ ان ٹو دا نیٹی گریٹی ڈیٹیل آف دیٹ پرٹیکولر ٹاپک یا آف دیٹ پرٹیکولر گیسٹ, اور میں جا کر اس سے وہ باتیں ڈسکس کروں جو کوٹ آن کوٹ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار صرف آپ کی 15 منٹ کی اسٹوری سننے کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار آپ کو اس کیس کے بارے میں مزید علم ہی نہیں ہے اور آپ نہیں جا پا رہے, رائٹ. سو دیز کائنڈ آف ریسرچ. فار ایگزامپل سنیں آپ تو پولیٹیکل پوڈ کاسٹ میں کہہ لوں پچھلے 1 سال سے کر رہے ہو اور پولیٹیکل چیزوں پر بھی آپ کی بڑی نظر ہے اور بہت سارے گیسٹ بھی آئے اور آپ کو خود بھی اس ٹاپک پر پڑھنے کا شوق ہے, تو آپ کے کیس میں تو شاید ریسرچ آپ کے لیے نہ ضروری ہو کیونکہ آپ ڈیلی نیوز فالو کرتے ہو, آپ کو پتہ ہے شاہد خاقان عباسی کیا کر رہے ہیں, مفتاح صاحب کا کیا اسٹیٹمنٹ ہے, فلانے صاحب کیا کہہ رہے ہیں, فلانے صاحب کیا کہہ رہے ہیں, تو اٹ مے بی ایزی فار یو. بٹ if you were to go look like in crypto, right, besides like curiosity, yes, you may be curious about like exploring this whole crypto domain, but at least you should like read a blog or watch some videos or write down some pointers to get into the nitty gritty of that topic. So do you feel like that is necessary یا نہیں, go with the flow, جب گیسٹ آئے گا ہم بات شروع کریں گے, اس سے آئیڈیا ہوگا کہ یار بات کس طرف جا رہی ہے, تو you can follow the conversation, grow upon it organically, اور بات سے بات نکلے گی and I can be able to go deep down that way. جسٹ اسٹائل کی بات ہوتی ہے. میں نے 2 پوڈ کاسٹ کیے ہیں, انفیکٹ 2 3 4 کیے ہیں کرپٹو پہ. نبیل اے سی ذرا آن کر دو. یو شوڈ گو. خیر I doubt you'll have the time, but people who've listened to those podcasts, ایسا نہیں ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا, مجھے پتہ ہوتی ہیں چیزیں. تو وہ ظاہری باتیں ان کے آنے سے پہلے مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اچھا اگر یہ اس کوائن کے بارے میں لکھا ہے. انفیکٹ میں گیسٹ بھی خود سلیکٹ کرتا ہوں نا. تو اب جس طرح میں جنرلی کرپٹو اس ٹائم فالو کر رہا تھا, تو ایک کوائن تھا, وہ اس کے بارے میں ایک آرٹیکل لکھا اس نے, اس میں اس کا ایک انالیسس کیا اور وہ کوائن شوٹ اپ ہو گیا. تو میں نے اس کو پھر کانٹیکٹ کیا اسپیسیفکلی کہ یار کیا تھا جو تم نے کیا, اور میں نے وہ ڈسکس کرنا ہے. تو پھر میں نے اس کو بلا کر پہلے تو وہ ڈسکس کیا کہ کیا تم نے کیا تھا جس کی وجہ سے تمہیں پتہ چلا, اینڈ دین جنرل کرپٹو کے بارے میں اس سے ڈسکس کیا. اس ٹائم میرا انٹرسٹ تھا, میں پڑھ رہا تھا, میں فالو کر رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا, تو مجھے پتا تھا, تو میں پوڈ کاسٹ بھی کر رہا تھا. دین آئی اسٹاپڈ, کچھ تھوڑے ویسے ڈوب گئے میرے. تو پھر اس کے بعد سے میں نے نہیں کی. پوڈ کاسٹ کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مجھے ہر 9 بجے ٹی وی پہ شو نہیں کرنا, یا جو چیز ٹرینڈ کر رہی ہے مجھے ضروری نہیں ہے اس پہ پوڈ کاسٹ کرنا. تمہارے ٹاپکس تو بڑے ٹرینڈی ہوتے ہیں, جس طرح اسرائیل فلسطین کا ٹاپک چل رہا ہے. خان صاحب جب آؤسٹ ہوئے, جب یہ معاملات ہوئے, تو تمہاری تو بڑی ایسے لگ رہا تھا کہ ڈیلی بیسس پر تمہاری طرف سے جس طرح 9 بجے کا خبرنامہ نہیں ہوتا کہ پورے دن کا خلاصہ آپ کو بیان کر. کیونکہ میں کتابیں پڑھ رہا ہوں. ابھی میں آپ کو رائٹ بفور وی اسٹارٹ ریکارڈنگ آئی واز ٹیلنگ یو کہ میرے پاس 50 کتابیں ہیں, جن میں سے 7-8 میں نے پڑھ لی ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی تو جو آپ کو سیریز ملی ہے وہ آپ کو نیوز بیسڈ ملی ہے. اب آئی ایم ورکنگ آن اے ہسٹوریکل سیریز, تو وہ آپ کو کتابوں سے متس نکال کر, ٹاکنگ پوائنٹس نکال کر, ان کی ریفرنسز کے ساتھ وہ چیز جائے گی. اب یہ ایک ریسرچ ٹیم نہیں کر سکتی. آئی نیڈ ٹو نو, رائٹ, بیکاز آئی ول ریڈ دوز بکس, آئی ول رائٹ دا اسکرپٹ فار دا ویڈیو, اینڈ دین آئی ول پرفارم اٹ. ابھی تو میں ایڈٹ بھی خود کر رہا تھا, ابھی میں نے ایک ایڈٹ لیا, ول پرابلی ہوپفلی ڈو دس ورک. سو میرا جس ٹائم میں جس چیز میں انٹرسٹ ہوگا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں صرف وہ امپورٹنٹ چیز ہے. اس وقت کانگو میں بھی جینوسائڈ ہو رہا ہے, مجھے نہیں پتا انفارچونیٹلی اس کے بارے میں. میں ایک ٹویٹ تو کر سکتا ہوں کہ آئی ایم اگینسٹ دیٹ, مجھے نہیں اس کی اسپیسیفکس پتا. تو میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اے فول آف مائی سیلف بائی کمنگ اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, رائٹ. اب جس طرح اسرائیل پیلسٹائن بھی جب ہو رہا تھا, پاکستان میں افغان ریفیوجی والا ایشو, ایویکیویشن والا, ایوکشن والا بھی ساتھ ساتھ ہو رہا تھا. بیکاز آئی واز سو ڈیپ ان اسرائیل پیلسٹائن ریڈنگ, آئی کوڈنٹ گیٹ دا ٹائم. اب لوگوں نے بولا اچھا افغان پاکستان کی ہسٹری پہ بھی سملر سیریز کرو. اب لوگوں کو لگتا ہے کہ بس یہ میرے دماغ میں پڑی ہوئی ہے نا, اور میں ایک ویڈیو اس پہ بنا دوں گا, کل ایک ویڈیو. نہیں ہو سکتا. سو واٹ آئی ڈیڈ واز, میرے جو گیسٹ آئے ہوئے تھے, میں نے ان سے پوچھا, ان سے جاننے کی کوشش کی. سو ناٹ ایوری تھنگ یو کین ٹاک اباؤٹ. وین آئی ٹاک اباؤٹ سم تھنگ, لائک وین آئی میک اے سولو ویڈیو آن سم تھنگ, آئی کانٹ بی ٹاکنگ آؤٹ آف مائی بیک سائڈ, رائٹ. بیکاز one thing even people who don't like me will probably appreciate is کہ they can disagree, they can agree, but میں یہ ویڈیو نہیں بنا رہا ذرائع سے مجھے پتہ چلا.
رات کو مجھے خواب آیا, اب آپ دیکھیے گا پرسوں یہ ہو جائے گا. I'm like یار اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, اس کی وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں. اگر میں پی ٹی آئی سپورٹرز ہیں, مجھ سے ڈس ایگری کرتے ہیں, مجھے ناپسند کرتے ہیں, لیکن میرے جو کیس والے ویڈیوز ہیں, اس کیس میں یہ ہوا, اس کیس میں یہ ہوا, یہ لکھا ہوا ہے, یہ دس ہیپنڈ, اٹس ویری فیکچوئل لائک دیٹ. سو ایون وین آئی گیٹ کرٹیسزم, ویری ریئرلی از اٹ کہ فیکچولی تم نے یہ بات غلط کی ہے, اور کبھی اگر میں نے کی ہوتی ہے تو میں اکنالج کر لیتا ہوں. اور یہ جو بک ریڈنگ والی عادت ہے, اٹس فرام دا, جب تم پڑھائی کر رہے تھے, یو آر گروئنگ اپ, وہاں سے اڈاپٹ کی یا نہیں؟ اب جب پوڈ کاسٹ شروع کی ہے تو تمہیں بکس پڑھنے میں زیادہ انٹرسٹ آ رہا ہے, بیکاز یو کین لرن, دین یو کین یوز that research in your podcast as well and talk to your guest about it. میں نے کسی کو بتایا نہیں کبھی پبلکلی, ایٹ لیسٹ پوڈ کاسٹ پر, لیکن کیونکہ اب 10 گھنٹے ہو گئے ہیں اور میری ڈیفینسز جو ہے نا, والز ساری ختم ہو گئی ہیں. سب سے پہلی میری جو پبلک ریکگنیشن آئی ہے نا, وہ ان چیزوں سے آئی ہے کہ جو میگزینس چھپتے تھے یوتھ کے, جب میں 12-13 سال کا تھا, تو ینگ ٹائمز ایک میگزین آتا تھا جو یو اے ای کا ہے, اس میں لکھتا تھا, وہ میں پڑھتا تھا. اس میں میری کافی چیزیں ایک کسی کوئی گوگل نہ کر لے, اللہ معاف کرے, کوئی میرے گھر کا ایڈریس ہوگا. پین پیل بھی اس میں میرا آ چکا ہے. اسمیش میگزین ایک آتا تھا, آئی ڈی میگزین ایک آتا تھا. ان میں نا میرے ریگولر آنے شروع ہو گئے تھے, کبھی کوئی پوئم آ رہی ہے, کبھی کوئی شارٹ اسٹوری آ رہی ہے, کبھی کوئی آرٹیکل آ رہا ہے, تو وہ میں بہت پڑھتا تھا. یا ینگ ورلڈ آتا تھا, اس میں لکھتا تھا, اس میں پڑھتا تھا. انفیکٹ 2-3 لوگ میں نے شروع میں اس طرح دوست بھی بنا لیے, دیٹ they used to write, I used to read, I used to write, they used to read. Then MSN happened, so we found each other and like I read you. تو اس طرح وہ دوستی بھی ہو گئی تھی ہماری. تو یہ ایک تھی بچپن سے عادت. وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی عادت ہو کہ میں پہلے دن 12 سال کا بچہ اب میں کے عزیز پڑھوں گا. نہیں, اس طرح نہیں ہے. وہ میرے گھر میں انسائکلوپیڈیا کا ایک کلیکشن تھا, تو ایز اے جوک ہم لوگ وہ کھول کے کوئی بھی پیج اٹھا کے پڑھ لیتے تھے. تو ایک نیچرل کیوریوسٹی میری ہمیشہ سے تھی. دس وائی یو نو وین پیپل سے ریکمینڈ بکس ٹو ریڈ, موسٹلی میری ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ ریڈ, اسٹارٹ ریڈنگ. لیکن اب لوگوں کے مختلف اسٹائلز آ گئے ہیں, پرسنالٹیز ہیں. بعض لوگوں کو بکس نہیں جچتی ہیں, بکس پڑھنا لوگوں کو بڑا بورنگ لگتا ہے. جس طرح میں بک کھولتا ہوں مجھ کو نیند آ جاتی ہے. ڈپینڈ, وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو, رائٹ. اگر میں آپ اگر والدین اس وقت جو سن رہے ہیں, آپ کو جو بک پسند ہے آپ اپنے بچے پہ تھوپ دو کہ چل بیٹا تو ہسٹری پڑھ پاکستان کی. پرویز ہود بوائے کی کتاب آپ دے دو ایک 13 سال کے بچے کو کہ تو پڑھ, وہ نہیں پڑھے گا یار. آپ اس کو ہیری پاٹر دو, ایک عادت تو بناؤ کہ وہ بکس پڑھنا شروع کرے. بی آر فرسٹ ایکسپوجر ٹو بکس از ریئلی ٹیریبل. آپ کلاس میں جاتے ہو, ٹیچر ڈنڈا لے کے پڑھو, تو آپ کی آلریڈی ایک نیچرل اورژن ڈیولپ ہو جاتی ہے فرام ریڈنگ. یو آر ٹاٹ اٹس اے بیڈ تھنگ ٹو ڈو, کہ یار یہ تم جو فورس کر کے کراتے ہیں نا, مطلب بچہ کیا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ فورس کر کے کراؤ گے وہ اس کے ایک نیچرل ریئیکشن ہے کہ میں نے اب تو یہ کرنا ہی نہیں ہے. تو دیر فرام اے ینگ ایج ٹاٹ کہ ریڈنگ تو سب بیڈ تھنگ. ماں باپ مجھے ڈنڈے مار کے پڑھاتے ہیں, پھر وہ میں چیز پڑھ رہا ہوں جو میرا شوق بھی نہیں ہے. پھر ہمارے جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں پسند ہوتا سبجیکٹ, مجبوراً وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو ان کو بھی نفرت ہوتی ہے اپنے ہی سبجیکٹ میٹر سے. ایوری بڈی لوز اے ٹیچر ہو میکس دیم فال ان لو ود دا سبجیکٹ. جو ایک بچہ ہے, more than the subject itself, they fall in love with the teacher's ability or the teacher's passion for the subject. Good podcast میں جتنا کام ہوسٹ کا ہوتا ہے اتنا کام گیسٹ کا ہوتا ہے. If they are passionate about the subject that they're talking about, the audience will like it. بٹ اگر یار میں آپ سے تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہوں, اگر میں یہ کہوں کہ مجھے بکس پڑھنا پسند نہیں ہے, یا میں بکس, مجھے آپ میری فیوریٹ بک بھی دے دو, صحیح ہے؟ تو جو آپ کی پوڈ کاسٹ سنتا ہے اس کو پہلے ہی پتا تھا. لیکن میں جب بھی بک کھولتا ہوں مجھ کو نیند آ جاتی ہے. کیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بچپن سے شاید مجھے اسکول میں صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کیا گیا, یا شاید میرے گھر میں کتابیں نہیں تھیں تو میرا انٹرسٹ ڈیولپ نہ ہوا؟ اس کو میں اگر کنیکٹ کروں آپ کے بچپن کے ساتھ, کہ آپ کے بچپن میں ایسا کیا ہوا, ور دا ٹیچرز گڈ انف, ور دا پیرنٹس لائک گڈ پیرنٹس, کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا جو پڑھنا ہے پڑھو, یہ رسالہ پڑھو, یہ دیکھو یہ کارٹون والے ہیں اس کو پڑھو. سو ہاؤ یو ڈیولپ دس ہیبٹ آف ریڈنگ اور پبلشنگ ان دیز لائک میگزین ایٹ سچ اے ینگ ایج؟ نہیں, مجھے نہ کوئی اسکول کی طرف سے, آئی ڈونٹ ریمبر اینی کسی کو انکریجمنٹ اس طرح سے ہوگی, رائٹ؟ ایک انسائکلوپیڈیا سیٹ تھا میرے گھر پہ, جو ہم لوگ سارے سبلنگز ایویں شغل میں پڑھ لیتے تھے, بٹ دیر واز نیور لائک. کون سے نمبر پہ تھے آپ بہن بھائیوں میں؟ آئی ایم دا 5th, آئی ایم دا ینگسٹ.
تو مے بی یور بردرز اینڈ سسٹرز جو آپ کے سبلنگس تھے وہ شاید اس چیز کو پڑھ لیتے ہیں, یو گیٹ انسپائر فرام دیم, یار میرا بھائی پڑھ رہا ہے, میری بہن پڑھ رہی ہے, تو یار یہ کیا پڑھ رہا ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. ہیری پاٹر کی جو میری پہلی کتاب ہے وہ میری جو سب سے بڑی بہن ہے انہوں نے لے کر دی تھی. اوکے, ٹھیک ہے, تو وہ آئی لوڈ ہیری پاٹر, آئی لوڈ ریڈنگ ہیری پاٹر ایز اے چائلڈ, رائٹ. تو وہ ایک فیکٹر تھا فکشن کی طرف جانے کا. انفیکٹ آئی لو ریڈنگ فکشن, اور پچھلے کئی سالوں سے میں نے کوئی فکشن کی کتاب نہیں پڑھی, بیکاز میں اتنی ہسٹری پڑھ رہا ہوں, اتنا نان فکشن پڑھ رہا ہوں, مجھے ٹائم نہیں ملتا ٹو ریڈ فار لیجر اور ٹو ریڈ فار انٹرٹینمنٹ. سم ہاؤ وہ کہیں نہ کہیں میں کچھ سیکھ رہا ہوتا ہوں کتاب میں, مجھے لگتا ہے ویسٹ نہ کروں ٹائم, ہسٹری پڑھ لوں, کچھ پڑھ لوں, کچھ سیکھ لوں. سو یا لٹل تھنگس لائک دس کہ میں نہیں پڑھتا شاید ہیری پاٹر, وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی نے کچھ کیا ہوگا جس سے فائدہ ہوا, بٹ کین آئی کانشیسلی پٹ اٹ ڈاؤن ٹو اے مومنٹ اور اے پرسن, نو. یار اگر میں تھوڑا سا یہی نقصان ہوتا ہے جب آپ گیسٹ پر ریسرچ نہیں کرتے اور آپ گیسٹ سے پھر سلی سوالات کرتے ہو, اگر وہ آپ کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا کیورس ہوتا ہے ان ٹرمز آف, یار اگر میں آپ سے پوچھوں یار اے لیولس کیا ہوگا آپ نے, اور پھر آپ نے بیچلرس کس چیز میں کیا؟ میں نے بی اے LLB کیا لم سے, تو میرا بی اے جو ہے وہ پولیٹیکل فلاسفی میں تھا, اور پھر میں نے بیچلرز ان لا کیا لم سے. واٹ ڈیڈ یو ڈو آفٹر دیٹ؟ اس کے بعد میں نے لا فرم ایک انٹرنشپ کی, لیکن مجھے فوراً ہی لمس کے بعد ایک ٹی وی شو آفر ہو گیا تھا, تو میں نے ایک اسکیچ کامیڈی ٹی وی شو کیا ٹی وی پہ 2-3 مہینے. ایبجیکٹ فیلئر تھا وہ شو, میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ ایک امبیرسمنٹ ہے. انفیکٹ وہ جب لانچ ہوا تھا تو میں نے دوستوں کو اکٹھا کیا تھا کہ ہم دیکھیں گے, پھر میں نے دیکھا نا, دس از سو بیڈ, میں نے کیوں یہ جمع کیا سب کو ادھر یہ دیکھنے کے لیے. کوئی اسٹینڈ اپ کامیڈی شو تھا یا کیا؟ اسکیچ کامیڈی شو تھا. اسکیچ SNL دیکھا ہے, کی این پیل دیکھا ہے, تھنک کی این پیل, اٹ واز لائک کی این پیل, ایک اسکیچ کامیڈی شو, بٹ آف رائن لوری, دا مسٹر شو ان دیٹ جانرا آف شوز, SNL. تو وہ بڑا میرے دل کو لگا. ایک تو میرا ورک ایکسپیرینس بہت برا تھا, جس کے ساتھ میں کام کر رہا تھا وہ اچھا آدمی نہیں تھا. تو پھر میں نے کہا یار اب جس ٹائم میرا دل بیزار ہو گیا, آوازار ہو گیا. سو دین آئی وینٹ بیک ٹو تھیٹر, بیکاز وائل آئی واز ان یونیورسٹی آئی واز ڈوئنگ اے لاٹ آف تھیٹر. آئی لو ڈوئنگ تھیٹر. اٹ واز لائک آئی جسٹ ان لو وتھ پرفارمنگ اینڈ رائٹنگ پلیز, پرفارمنگ پلیز, ڈائریکٹنگ پلیز. I'm like I'm just going to go back to what I love doing. So I came back to لاہور. پھر میں نے یہاں تھیٹر کیا, کئی مہینے تھیٹر کیا, تو پھر مجھے فل برائٹ اسکالرشپ مل گئی ٹو ڈو مائی ماسٹرز ان تھیٹر. تو پھر میں نیو یارک چلا گیا, پھر میں نے 2 سال وہ کیا, پھر میں نے وہاں پلیز لکھے. میرا ایک آف براڈ وے پلے پروڈیوس ہوا which made headlines in Pakistan as well back in the day. اور کون سے سن کی بات کر رہے ہو؟ اس بات ہے 1947 کی, جب پاکستان بنا, اور ایک ٹرین پہ میں آتے ہوئے کھیل لکھ رہا تھا. وہ کھیل کئی سال بعد لیا, یا دس ماسٹ بی 2014-2015. تو پھر میں نے اسٹینڈ اپ کیا, بہت اسٹینڈ اپ کیا کراچی میں یا نیو یارک میں. براڈ وے کامیڈی کلب پہ میرے ایک سولو شو بھی ہوا. سو اینڈ دین آئی کیم بیک ٹو پاکستان, اینڈ دین آئی واز ورکنگ ایٹ اسکولز, آئی واز ٹیچنگ. یہ وہ ٹائم ہے جب میں 6-7 نوکریاں کر رہا تھا, مجھے لگ رہا تھا سب کر لوں گا میں. اور پھر میرا برن آؤٹ ہو گیا تھا, جو مینٹل ہیلتھ کا بھی آپ کو پتہ ہے سارے. میں I don't want to talk about that because I've talked about mental health a lot, and I don't have the mental health to talk about mental health these days. تو ہاں, bit here, bit there, bit all over the place. Besides you doing podcast, آپ کا اسٹینڈ اپ ابھی بھی چل رہا ہے؟ You doing it بالکل چل رہا ہے. پچھلے کئی سالوں سے میرا گھر اسٹینڈ اپ سے چل رہا ہے. پوڈ کاسٹ تو ویری ریسنٹلی ہیز بین پروفیٹیبل. پوڈ کاسٹ جس طرح آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے 3 فائدے اور 1 نقصان ہے, کہ شروع میں تو فائنینشیل نقصان ہی ہوتا ہے, فائدہ تو کوئی نہیں ہوتا. But don't you feel like you are one of the pioneers in starting podcast? Because میرے خیال میں جس وقت آپ نے شروع کی وہ تقریباً give or take 5 سال ہو چکے ہیں, and there were like I think ایک آپ کر رہے تھے آن اینڈ آف, جنید کر رہے تھے, and who else was doing at that time? اس وقت شاید ہی یہ ٹرینڈ تھا لانگ فارم کانٹینٹ کا نہیں تھا. جنید بھی سولو ویڈیوز کر رہا تھا کچھ, جن کو وہ پوڈ کاسٹ کہہ رہا تھا. ایک کچھ جن سیریز کی ہوئی تھی, وہ بھی ریگولر کچھ نہیں ہو رہا تھا. یہ تھا ہی نہیں آئیڈیا کہ آپ کانورزیشنل لانگ فارم پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں, وچ از وائی آئی نیور تھاٹ واز اے مارکیٹ فار اٹ.
تو جب لوگ کہتے ہیں کیا سوچا تھا, کیا ویژن تھا, بھائی جب دیکھ ہی نہیں رہا تھا, جب لگ ہی نہیں رہا تھا کوئی دیکھے گا تو اس کا کیا ویژن, کیا پلان بنا سکتے ہو. تم کہہ رہے ہو کہ 6-7 جابس کر رہے تھے اس وقت, یا ٹیچنگ بھی کر رہے تھے, اسٹینڈ اپ کامیڈی بھی کر رہے تھے, تو ایک ایسا کام شروع کر دینا جس کا نہ ویژن ہو اور نہ اس کی مارکیٹ ہو, تو وائی وڈ یو ڈو اٹ؟ لائک اف یو ہیو ناٹ, یا مے بی یو ہیو ڈن ورک اینڈ فائنڈ آؤٹ ٹو بی لائک نان پروفیٹیبل, کوئی موٹیویشن تھی کہ یار فلانا کر رہا ہے تو لیٹس ڈو اٹ, اور مے بی اس کے لیے ہم مارکیٹ خود ہی بنانے کی کوشش کرتے ہیں, شاید بن جائے گی تو صحیح ہے, وی ول بی دا پائنیئرز ان دیٹ انڈسٹری اینڈ دین وی ول ریپ دا بینیفٹ ایٹ دیٹ ٹائم. میرا بزنس مائنڈ ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اسٹینڈ اپ کامیڈی میں نے جب شروع کی اس ملک میں, نہ اس کی کوئی آڈینس تھی, نہ اس کے کوئی شوز ہوتے تھے. سعد ہارون, سمی شاہ, دیز پیپل وڈ بک PACC اینڈ ڈو دیز شوز, رائٹ, اوپن مائک, یہ وہ, تو کلچر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا, رائٹ. ہم نے کوشش کیا, شروع کیا, اکبر اسٹارٹیڈ, آئی اسٹارٹیڈ, ہم لوگوں نے اوپن مائک ارینج کرائے, لوگوں کو بلایا. کبھی یہ کوئی آئیڈیا نہیں تھا. ہماری تھنگس وی وڈ سیلیبریٹ از کہ اگر ایک شو سے اتنے پیسے بن گئے کہ ہم 6 پرفارمر ایک رول کھا لیں جا کر, ویڈ بی لائک یار اس سے بہتر چیز کیا ہے کہ ہم نے ہاٹ اینڈ اسپائسی گئے اور 2 رول کھا لیے, مطلب مزہ ہی آ گیا نا. آج تو it became something, but it was never an idea. Same with podcasts. Nobody was having these conversations, right? The initial conversations we had, وہ ہو نہیں رہی تھی, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی. وہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح میں نے ہوم لینڈ دیکھا ہے شو, یس, ٹھیک ہے, تو ہوم لینڈ میں پاکستان نظر آتا ہے, وہ دیکھ کر مجھے بڑی ہنسی آئی تھی, ٹھیک ہے نا. مطلب انہوں نے اتنا بھی نہیں ایفرٹ کیا کہ کسی اردو اسپیکر کو لے لیں. وہ لٹرلی جس میں وہ پاکستانی دکھائے ہیں وہ امریکنز ہیں, اور وہ ایک سین ہے جس میں وہ باتھ روم کھولتا ہے اینڈ دا وومن از آن دا ٹوائلٹ, اس کو تو ٹٹھی ہے. کوئی سینس ہی نہیں تھا نا. تو اس پہ میں نے ایک سیٹریکل آرٹیکل بھی لکھا تھا جو دنیا بھر میں ٹرانسلیٹ ہو کے بھی پبلش ہوا تھا, فرانس میں بھی ہوا تھا. اٹ واز کالڈ ہوم لینڈ فائنلی این ایکوریٹ پاکستانی پورٹریل. تو یہ چیز مجھے ہمیشہ سے بڑی بادر کرتی تھی کہ مطلب جو پاکستان ہمیں نظر آتا ہے وہ نظر نہیں آتا نہ ٹی وی پہ نہ میڈیا پہ. آج بھی انڈیا سے مجھے بہت کامنٹس آتے ہیں کہ یہ تو پاکستان ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں, اتنے پڑھے لکھے لوگ, اتنے نارمل لوگ, ایکٹرز, پرفارمرز, انٹلیکچوئلز, یہ کون سا پاکستان ہے. دے ہیو سین اے سرٹن پرسیپشن آف پاکستان دیٹ وی ایون موک, رائٹ, جناب جناب جناب. ہمارا بھی جب ہوگا ٹی وی وہ اسی طرح ہوگا, اینڈ اٹس ایون مور مالیکولر اور انسولر, رائٹ, کہ اگر بلوچستان کی ایک ریپرزنٹیشن ہمیں ٹی وی پہ نظر آئے گی تو وہ ایک اسٹیٹ اپرووڈ آدمی ہوگا, ٹھیک ہے, وہ رفیع اللہ کاکڑ نہیں ہوگا. تو جب رفیع اللہ کاکڑ آگے بلوچستان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پاکستانی بھی شوق ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ بھی ایک بلوچ انٹلیکچوئل کلاس ہے جو اس طرح بات کرتی ہے, اس طرح سوچتی ہے. تو so now I'm trying to focus more on بلوچ آئیڈینٹیٹیز, دی آئیڈینٹی, پشتون آئیڈینٹی, پنجابی آئیڈینٹی, تاکہ وہ بھی ایک نمایاں ہوں. بٹ اسٹارٹ میں تو آئیڈیا یہی تھا کہ پاکستان بھی جو ایک موزیک ہے وہ ہمیں کیوں نہیں نظر آتا, وہ ایک سنگولر اسٹیٹ اپرووڈ آئیڈینٹی پاکستان کی کیوں نظر آتی ہے. اینڈ آفن ٹائمز اٹس ایٹ دی ایکسپینس آف آر آئیڈینٹیٹیز, رائٹ. وین دے سے دس از واٹ اے پاکستانی از, دے آر آلسو سیئنگ دس از واٹ پاکستانیز آر ناٹ. And when they try and shut down millions of voices by saying this is not Pakistani culture, آپ ابھی فیمنزم کے بارے میں بول رہے تھے, یہ پاکستانی کلچر نہیں ہے. فاطمہ جناح پاکستانی نہیں تھی, وہ جب پاکستان بنا رہی تھی تو وہ فیمنسٹ کا سڑکوں پہ آنا اور پروٹیسٹ کرنا آپ کے ملک کے مفادات میں تھا. پر وہ عورتیں جب آ کے بولتی ہیں کہ بلوچ مسنگ کیوں ہیں, تو وہ پاکستانی کلچر نہیں رہتا, کیونکہ وہ اسٹیٹ کے مفادات کے خلاف ہے. تو ہم جب یہ باکس بناتے ہیں کہ دس از واٹ اے پاکستانی از اور دس از واٹ از ناٹ پاکستانی, اٹ از انہیرنٹلی ایکسکلوژنری بیکاز وی آر ڈیسائڈنگ یو آر ناٹ پاکستانی. ہوز ڈیسائڈیڈ بسنت از ناٹ پاکستانی؟ وائی از بسنت ناٹ پاکستانی؟ اٹس بین سیلیبریٹڈ ہیئر فار ایئرس, فار ڈیکیڈز, فار سینچریز. جب اس خطے میں وہ سینچریز سے منایا جا رہا ہے تو وہ پاکستانی کیوں نہیں ہے؟ آپ جب کہتے ہیں جو لالی ووڈ فلمیں بننی ہیں بالی ووڈ ہے, تو آپ کا فلم کلچر کیا یہی ہے نا. ہمارا کوئی ایلین شپ سے تو نہیں پرفارمنس کلچر آئے گا. دس از سم تھنگ آئی ہیو ایکچولی اسٹڈیڈ کہ جو تھیٹر کے روٹس ہیں وہ سیم ہیں. اگر لاہور میں تھیٹر کلچر بنتا ہے تو وہ بنتا ہے پارسی تھیٹر کمپنیز سے جو ممبئی سے آئی ہیں, جو نوٹنکی کو اڈیپٹ کرتی ہیں ان دا شیکسپیرین اسٹرکچر, جو
ڈانس میوزک کو کمبائن کر کے ایک اسٹوری ٹیلنگ کا آرٹ فارم ہے. وہ باسٹرڈائز ہو کر آئٹم نمبرز, مجرا, اسٹیج شوز, اس طرح کی چیزیں بن جاتا ہے. بٹ آپ کا آئٹم نمبر تو انڈین کلچر نہیں ہے. آپ کی اور وہ انڈیا کی پرفارمنس ہسٹری سیم ہے. یس یو کین مے بی آرگیو کلات کی الگ ہے, کلاش کی الگ ہے, ان کی ایک اپنی رچ پرفارمنس ہسٹری ہے دیٹ ڈزنٹ گیٹ ریپرزینٹیڈ. بٹ وین یو سی لائک اے فلم لائک آئی ڈونٹ نو, جو بھی ہماری پاپولر فلم ہے, ہمایوں سعید یا جو بھی ایک بالی ووڈ لو اسٹوری ہے, انڈین نہیں بھائی, وہ انڈین نہیں ہے, وہ پاکستانی ہے. آپ جب کو لگتا ہے کہ پاکستانی آئیڈینٹی تو پیدا ہو گئی ہے, نہ اس سے پہلے کچھ تھا نہ اس کے بعد کچھ ہوگا, ایسا نہیں ہے. ویئر یو آر کمنگ فرام, ہو یو بین فار سینچریز, دیٹ از یور آئیڈینٹی. یو کین ناٹ ٹرانسپوز اندر آئیڈینٹی آن دیٹ. سو پاکستان ایکسپیرینس کا بھی یہی آئیڈیا ہے کہ جو ملٹیپل آئیڈینٹیز ہیں, ملٹیپل کنسیپشنز آف بینگ پاکستانی, ملٹیپل لیوڈ ایکسپیرینس آف پاکستانیز ہے, ان کو کبھی وائس نہیں ملی. تو ہم نے سوچا ہم کرتے ہیں. So initially when you started, what kind of like criticism you get at that time? Because اب تو دیکھ ہی کوئی نہیں رہا تھا, تو کرٹیسائز کون کرے. بالکل لوگ نہیں دیکھ رہے تھے. نہیں, شروع سے دیکھنا شروع کر دیا تھا. ہاں, I was surprised. We found an audience very early. So normally you were initially inviting like just friends, because اگر آپ کسی گیسٹ کو بھی اپروچ کرو, اس کو کہو یار میں تمہیں پوڈ کاسٹ میں بلاتا ہوں, تو he would say کہ یار پوڈ کاسٹ, what is this word even mean like? So how was like initially, if I were to ask you go back like 5 years, or tell me how would like the recruitment of the guest would work? Friends, friends. So like for completely like 100 episodes, 50 episodes, صرف یار دوست آ رہے ہیں اور گپ شپی لگ رہی ہے, یا ڈیورنگ 50 episodes یا 30 episodes میں بھی لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہو گیا, مے بی اسمال آڈینس بٹ دے انڈرسٹینڈ کہ یار. آئی تھنک مے بی دا ایج آئی ہیڈ واز کہ آئی واز اسٹل ویل نون. جب میں نے پوڈ کاسٹ شروع کیا, رائٹ, میں کئی سال سے کانٹینٹ بنا رہا تھا, کئی سال سے کامیڈی کر رہا تھا, تو لوگ جانتے ہی تھے. فار انسٹنس ہمارا پہلے گیسٹ تھے موئز, اس نام محرب, ٹرانزیشنڈ, ٹھیک ہے, وہ واز دیٹ کالڈ the girl character which was very famous. یار محرب used to do this filters کے ساتھ ڈیئر لگا کر, ہاں something like that, جو بہت وائرل تھا, but people did not know the person behind, right? So it was the first time Muiz appeared as Muiz. تو وہ لوگوں کے لیے ایک نئی چیز تھی, but I knew Muiz because I was doing comedy and I was doing content. تو پھر سیکنڈ مدھیا تھی جو سول بچز, مدھیا آلسو آئی نیو بیکاز وی وینٹ ٹو اسکول ٹوگیدر. حیا فاطمہ اقبال فل برائٹ پہ میرے ساتھ تھی. حیا فاطمہ اقبال از این آسکر ونر. اب کہنے کو تو اٹس اے ویری بگ اچیومنٹ, رائٹ, آئی مین شی از اے آسکر ونر, بٹ آئی واز فرینڈز وتھ ہر. تو وہ جبران ناصر, کیونکہ میں کانٹینٹ کرتا تھا, ہی نیو می, ان کے کیمپین میں بھی جا کے میں نے ہیلپ آؤٹ کیا تھا, تو وہ ایک پرسنل ریلیشن اس طرح سے تھا. دیز آر ناٹ نو بڈیز. ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں جانتے تھے جبران ناصر کو, عوام تو ساری جانتی تھی, رائٹ. زرار آئی نیو بیکاز آئی ڈن شوز بہت پہلے, وی ور ٹاکنگ اباؤٹ ڈوئنگ سم تھنگ ٹوگیدر. زرار کھوڑو کیم. سو دیز آر آل بگ پیپل, بٹ میرا ایک جان پہچان ان سے تھی, ان کے نمبرز میرے پاس تھے, ان سے میری ایک بات ہو چکی تھی, تو آئی کوڈ جسٹ کانٹیکٹ. لیکن شروع میں بھی رینڈملی بھی میں نے جس کو کانٹیکٹ کیا کسی نے منع نہیں کیا, بکاز اتنا نیا تھا, کوئی نہیں کر رہا تھا. موسٹ پیپل سیڈ یس. آئی ڈونٹ ریمبر apart from a couple of people who absolutely had their right کہ یار میری mental health space نہیں ہے, یا کوئی politician ہے تو وہ busy ہے. Apart from that, most people said yes to coming on the podcast. To this day, most people say yes to coming on the podcast, and you probably experience the same. Most people don't say no. Yeah, give or take the same scenario. Yeah. اور نارملی رینڈم ڈسکشنز اس وقت ہوتی تھی, بیکاز سوری فار آسکنگ دس سلی کویسچن اگین. اسٹل تھنکنگ اور کون ارلی گیسٹ تھے. علی گل پیر میرا دوست تھا, اٹس ون آف مائی فیوریٹ ارلی ایپیسوڈس. اکبر چودھری میرا دوست تھا, اٹس اے گریٹ ایپیسوڈ دیٹ وی ڈیڈ. ہم جہاں ریکارڈ کر رہے تھے CBM میں, وہاں سبین آغا واز ٹیچنگ, جرنلسٹ, گریٹ ایپیسوڈ. تو وہ شروع, ندا خان ایک تھراپسٹ ہیں, وہ میری بہت اچھی دوست تھیں, شی کیم آن دا پوڈ کاسٹ. ندا خان از آلسو, شی لیفٹ ایکٹنگ, بٹ تو یہ جانے پہچانے لوگ ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں, but I had a relationship, so I could also have a good conversation with them. So you were just having like a topic یا niche based specific conversation یا just random stuff that come to your mind. اگر آپ چائے کے ڈھابے پہ بیٹھے ہو شاید وہی باتیں کر رہے ہو, تو these were like random conversations that you would have. But ظاہری بات ہے اگر ایک therapist آ رہا ہے تو اس انڈسٹری کو لیتے ہوئے باتیں randomly ہوں گی, but again
وہ اسی انڈسٹری کے اراؤنڈ ہوں گی, تو تھنگس لائک دیٹ, بالکل رائٹ. ایسا ہے. اینڈ ریسرچ گوز ان ٹو دیٹ, یا نہیں بس آ گئے بیٹھ گئے, آؤ یار کیا کہتے ہو اس 1 گھنٹے میں کیا باتیں کریں. انیشیلی تو گیسٹ کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ یار یہ تم سے ہی پوچھ رہے ہوں گے کہ یار مجھے بتاؤ, تم نے مجھے بلایا ہوا ہے, 2 کیمرے لگائے ہوئے ہیں, مائک لگایا ہوا ہے, پورا ساؤنڈ پروف اسٹوڈیو ہے تمہارا, کیا واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو اچیو بائی ہیونگ لائک دس 1 or 2 hour conversation. نہیں یار, اتنا کچھ نہ کوئی ایجنڈا سیٹنگ ہوتی تھی, نہ کوئی پہلے سے ڈسکشن ہوتا تھا, کہ ویسی باتیں شروع ہو جاتے تھے. اوبویسلی لائک دا نیچ تھنگ یو آر سیئنگ. نصرت آئی تھی شروع کے پوڈ کاسٹ میں 42 day چیلنج. اب مجھے پتہ ہے میں فٹنس 42 day چیلنج You were doing with her or کیا؟ I wasn't doing the challenge. She is known for the health trend. تو اب مجھے پتہ ہے میں فٹنس ہی ڈسکس کروں گا نا. لیکن اگر ڈسکشن ریسٹورینٹس پہ چلا گیا تو ہم ہو سکتا ہے 15 منٹ ریسٹورینٹس ڈسکس کر لیں. تو آئی آلویز سے conversations are like a river, right? If the water is finding its way and you try to put a restriction on it, نہیں. Do you see the podcast nowadays like being like the analogy that you have drawn کہ یار river ہے ایک, organically اس کو جو ہے grow کریں گے, let's see where the conversation goes. Do you feel like these podcasters that we have are like doing that, یا وہ ابھی بھی اس کو شاید انٹرویو سوال و جواب ہی سمجھ رہے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ ایک ہوسٹ کا کام جو ہے صرف ایک سوال کرنا ہے اور اس پر اگر گیسٹ جواب دے دے تو اس پر مزید اوپینین دینا, یار you are disrespecting like the guest, یا کیا؟ What's like your take on that? Like خدا کی قسم میں کسی کی پوڈ کاسٹ نہیں دیکھتا because میرے پاس جینوئنلی ٹائم نہیں ہے. کسی کو تو دیکھتے ہو گے یار, not maybe from Pakistan but internationally as well. شاید کسی کو فالو کرتے ہو one way or the other way, کمیوٹ کرتے ہوئے. خود کی سنتے ہو, کیا سنتے ہو جب گاڑی میں کمیوٹ کرتے ہو, لیفٹ رائٹ کہیں پر بھی جاتے ہو؟ میوزک گاڑی میں تو پوڈ کاسٹ نہیں سنتا میں. صبح اگر میں واک کر رہا ہوں تو میں پازیٹیو ری افرمیشن سن رہا ہوتا ہوں, گائیڈیڈ میڈیٹیشن سن رہا ہوتا ہوں. Law of attraction? نہیں, not law of attraction. The secret? No. Just centering yourself. Guided meditations ہوتی ہیں سر, میں واک کر رہا ہوتا ہوں, is just breathing تھوڑی آپ کی گائڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو سینٹر کر رہے ہوتے ہیں, آپ بول رہے ہوتے ہیں آپ کا ارتھ سے کنیکشن ہے. تو وہ مجھے بہت That helps? It really helps me. Really helps. Like I really like doing that because وہ مجھے دنیا سے تھوڑا, جو یہ ٹیک دنیا اور پیپل, اس سے ڈسکنیکٹ کر کے, اب یہ میری ایک براڈر فلاسفی ہے کہ ہم ہیومن بینگز جو ہیں وی اسٹارٹ تھنکنگ ویئر ڈفرنٹ فرام دی ارتھ. دی ارتھ از سم تھنگ ٹو کنٹرول. اگین اٹس اے کلونیل آئیڈیا, رائٹ, دیٹ زمین تو پڑی ہوئی ہے. اب یہ اسٹوپڈ آئیڈیاز ہیں, پاکستان بولتے ہیں اتنا پانی سمندر میں بہہ کے ضائع ہو جاتا ہے. بولے کہ بیٹا ضائع نہیں ہو رہا, وہ ایک پورا ایکولوجیکل سسٹم ہے جو سینچری سے بنا ہوا ہے, جس کا ایک فائدہ ہے. وہ اگر ضائع نہ ہو پانی کے اندر, سو دین دا سی ول میک ان روڈس اینڈ میک آل یور لینڈ بیرن. اب ہم یہاں پانی روکنے کے چکر میں براجز بنا کر, ڈیم بنا کر, بند کر کے سندھ کا اتنا ایریا ہے جو بیرن ہو گیا ہے کیونکہ سمندر کا پانی آ گیا ہے, سی واٹر آ گیا ہے, رائٹ. وہ ایگریکلچر کے لیے ختم ہو جاتی ہے زمین. ہم نے کیا بیچا ہوا تھا, پانی ضائع ہو رہا ہے سمندر میں جا رہا ہے, نہیں, وہ آپ کی ایگریکلچر کی زمین چلا رہا تھا. سو ویو اسٹارٹڈ تھنکنگ دیٹ دا ارتھ از سم تھنگ وی شوڈ کنٹرول. تو آپ جب سارا دن نا ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہو, شوز دیکھ رہے ہوتے ہو, ٹیک پہ لگے ہوئے ہوتے ہو, ان بند کمروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہو, یو ڈونٹ ریئلائز دیٹ یو آر نو ڈفرنٹ دین دا ٹری, یو ڈونٹ ریئلائز یو آر نو ڈفرنٹ دین دی ایکورن. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, فار 10 minutes they take you back, they make you realize that. So I don't do it as often as I should, but every time I do, I feel much better. So tell me about like your routine. صبح اٹھ کے like the first thing that you do, you are an early riser, right? I am assuming. میں ابھی ہم وہی ڈسکس کر رہے تھے کہ 15 دن میں 6 بجے اٹھتا ہوں. Yes. اور 15 دن میں 6 بجے سوتا ہوں. سائنس ہے مطلب کہ وہ آپ کی جو ایک جو ڈاکٹرس بھی بولتے ہیں یا جو ہیلتھ ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں, آپ کا ایک سارکیڈیم ردم ہوتا ہے, کون سا ایک ردم ہوتا ہے کہ آپ نے اگر صبح 6 بجے اٹھنا ہے تو یو ہیو ٹرائیڈ لائک ٹو ویک اپ ایٹ دا سیم ٹائم, سلیپ ایٹ سیم ٹائم. بالکل صحیح بولتے ہیں. پھر آپ کو جو ہے الارم کی بھی جگہ نہیں. سر میں الو کا پٹھا ہوں, میرا دماغ خراب ہے, میں اپنے آپ سے نفرت کرتا ہوں, مجھے نہیں سمجھ میں آتا میں اپنے ساتھ یہ کیوں کرتا ہوں. کوشش, دا ریزن میرا الٹا ہے از بیکاز آئی ایم لائک دی اٹسی بٹسی اسپائڈر, آئی کیپ ٹرائنگ. Every time the water comes and I go down the water sprout, I still try and get back up again. تو میرا اسکیڈول برباد جو ہوتا ہے وہ شوٹس کی وجہ سے ہوتا ہے, رائٹ. اگر میں کوئی پروجیکٹ کر رہا ہوں ایکٹنگ والا,
وہ پھر چلتا ہی رہتا ہے. وہ رات کو ختم ہو رہا ہے آپ کا, وہ 14 گھنٹے ہو رہا ہے, وہ 16 گھنٹے ہو رہا ہے. Acting, you mean like acting in like dramas and films یا کیا? Are you doing any film or dramas? I might be doing, I don't know. Yeah. کون سا ڈرامہ آ رہا ہے؟ نہیں ڈرامہ نہیں آ رہا. کیا آ رہا ہے؟ میں اب نہیں بتا رہا کہ میں کیا کیا شوٹ کر چکا ہوں اور کیا کیا شوٹ کر رہا ہوں. which is why میری آڈینس تھوڑی سرپرائز ہو جاتی ہے کہ سارا دن تو ہم تیری پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بیچ میں یہ پروجیکٹ آ جاتا ہے, یہ کیا کیوں تو نے؟ Because as far as I understand یا as far as I know کہ ایک تو آپ کا جو شوق ہے, جو پیشن ہے, جو آپ کے دل کے بڑے قریب ہے, وہ اسٹینڈ اپ کامیڈی ہے اور پوڈ کاسٹ ہے. ہم نے آپ کا اور یہ سولو ویڈیوز ہیں. اس کے علاوہ ہم نے آپ کا کوئی اور رخ ابھی تک تو ایٹ لیسٹ مجھے نظر نہیں آیا, یا پارڈن می فار دیٹ اگر مجھے نظر نہیں آیا اور آپ بہت کچھ کر رہے ہیں تو نہیں. سو وہی بات ہے کہ کیوں کر رہے ہو یہ, کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ ہونا ضروری ہے. اگر یہ کوئی اور کرنا شروع کر دے تو میں چھوڑ دوں گا. میرے لیے ڈریم یہ ہوگا جو مجھے اب اچھا لگ رہا ہے کہ there are a lot of these little podcasts and little content creators who اللہ ان کو بہت گروتھ دے تاکہ ان کو بھی گالیاں پڑیں تو میں چھوڑ دوں. میرا ہمیشہ مقصد یہ ہوتا ہے, کامیڈی کے ساتھ بھی یہ تھا کہ کامیڈی کلچر بناؤ اور پھر وہ خود کرے گا. اب کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اب جو نئے کمیڈینز آتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کیا چاہیے اوپن مائکس کس نے شروع کی, کیوں شروع کی, کہاں شروع کی, کیا کیا لڑائیاں لڑنی پڑی تھیں ٹو گیٹ دس کلچر گوئنگ. ڈزنٹ میٹر رائٹ. کراچی ہیز اے کامیڈی کلچر ناؤ. پوڈ کاسٹ بڑے لوگوں نے, آئی تھنک فصیح اینڈ مشرف اسٹارٹ پاکستان فرسٹ پوڈ کاسٹ ہاؤ ٹو پاکستان. دے ون ڈوئنگ اٹ ریگولرلی, دے اسٹاپڈ. تو وہ آپ ایک چیز شروع کرتے ہو, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا رائٹ کہ آپ اگر درخت لگا رہے ہو اس کے شیڈ کا کس سے فائدہ ہوگا. تو یہ اگر کانورسیشنز ہونا شروع ہو جائیں, میں گھر بیٹھوں گا, میں اپنی فلمز لکھوں گا, میں اپنے فلمز بناؤں گا. دیٹس مائی پیشن. ڈوئنگ تھیٹر, ڈوئنگ فلمز, دیٹس مائی پیشن, دیٹس مائی لو. فکشن از مائی لو. یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ ضروری ہے رائٹ. لائک یو سیڈ اسرائیل پیلسٹائن, وائی یو میکنگ دوز ویڈیوز. میری ویڈیوز ڈی مانیٹائز ہو رہی ہیں. میرے یوٹیوب سے 2 ای میل آ چکے ہیں کہ ہم ریسٹرکٹ کر رہے ہیں. جی بالکل, میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں فون میں. 2 ای میلز آئے مجھے. Yes, look at, anybody is welcome to go and look at the views on those videos compared to other videos I do. اس کو ریچ نہیں مل رہی اس کی. ڈیمانیٹائز سامنے لکھا جاتا ہے, آپ کو لکھا آ جائے گا گو آن مائی اسرائیل پیلسٹائن ویڈیوز, ملٹیپل ویڈیوز پہ وہ آپ کو ایج ریسٹرکشن والا دے گا. آپ کو پروسیڈ کرنا پڑے گا. پھر آپ دیکھیں گے جان بوجھ کے اسٹائفل کر رہے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے, آپ یوٹیوب میں آپ کو پتہ ہے انسٹاگرام سے میری چیزیں ریموو ہوئی ہیں. ٹک ٹاک نے مجھے اکاؤنٹ وارننگ دے دی ہے فار اسرائیل پیلسٹائن اینڈ آئی ایم ناٹ وائلیٹنگ اینی گائیڈ لائن رائٹ. میں اسٹوپڈ نہیں ہوں کہ میں مرے ہوئے بچوں کی تصویریں ڈال دوں یا کچھ اس طرح کر دوں. اٹس مائی ورڈس, ٹھیک ہے. اب لوگ کہتے ہیں اچھا تم ایسا کرو, پیلسٹائن کا جو ایس ہے نا اس کو ڈالر سائن. کیوں کروں میں, کیوں کروں؟ اگر میں نے ایک پلیٹ فارم کھولا ہے سچ بولنے کے لیے, اینڈ یو نو دس, اگر یوٹیوب کے آپ کی ویڈیوز ڈیمانیٹائز ہونا شروع ہو جائیں, ریسٹرکٹ ہونا شروع ہو جائیں, یوٹیوب آپ کا چینل اسٹائفل کر دیتا ہے, آپ کی گروتھ اسٹائفل کر دیتا ہے. یہ بھی رسک ہوتا ہے کہ آپ کا چینل ڈیلیٹ ہو جائے. پر اگر میں نے ایک چینل کھولا ہے سچ بولنے کے لیے, چیزیں کرنے کے لیے, obviously you have to pick your battles, right? You can't just burn the house down. But اسرائیل پیلسٹائن I really feel like کہ اگر اس وقت ایک جینوسائڈ ہو رہی ہے, اگر اس پہ بھی ہم نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے, تو میں جو ہیومن رائٹس کے بھاشن دیتا تھا, آپ لوگ سب کو مجھے جوتے مارنے چاہیے کہ تو بکواس کرتا تھا. So despite all of that, I'm continuing to make those series and more effort goes into every single one of those videos. 4 منٹ کی اگر وہ ویڈیو ہے نا, اس میں میرے کوئی کم از کم ہفتہ لگے گا, کیونکہ وہ ساری ایڈٹ بھی میں نے خود کی ہیں, ساری ریفرنسز آتی ہیں اس میں. انفیکٹ ان میں سے کچھ ویڈیو میں تو کوئی 3 پیج کا کامنٹ ہے جس میں ایک سورس ہے پیج نمبر کے ساتھ کہ کہاں سے کیا کیا چیز ہے. یہ سب میں نے لکھا ہے, سب میں نے خود کیا ہے. How do you decide which books to read? Like کوئی بھی randomly اٹھا لیا, how you make sure کہ I got lucky with Israel Palestine. Somebody had uploaded a Google Drive link. کہ اسرائیل پیلسٹائن پہ جس کا انٹرسٹ ہے وہ یہاں سے دیکھ لے. وہ کافی وائرل گیا تھا, کافی لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا. If I find it, I'll share it with people as well. تو اس میں سب تھا, تو وہ میں نے پڑھی. جو کریڈیبل آتھرس سے جو آ رہی ہیں, ایوری تھنگ از لائک کراس چیک, میک شیور دیٹ نو مس انفارمیشن یا پروپیگنڈا ٹائپ آف بکس آر لائک پروپیگیٹیڈ آن دی سبجیکٹ. یو ہیو ٹو ٹرسٹ دا اسکالرز. یہ ہے, اب جب لوگ کہتے ہیں میں نے اپنی ریسرچ کی, وہ بکواس کرتے ہیں. اپنی ریسرچ کچھ نہیں ہوتی, آپ کسی نہ کسی کی ریسرچ پہ ریلائی کر رہے ہو. واٹ ڈفرینشیٹس می فرام موسٹ ادر یوٹیوب کانٹینٹ کریٹرز از میں فن خان نہیں بنتا. بڑے لوگ ہوتے ہیں, لوگ بولتے ہیں یار تو بہت ہی بڑا انٹلیکچوئل, اس کو ہر چیز کا پتہ ہے. آئدر دے آر انوینٹنگ تھنگس کہ کل یہ ہوگا, رات کو یہ بات ہوئی, باجوہ صاحب رات کو عمران خان کے پاس گئے, انہوں نے بولا, یہ سب بکواس کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یا دوسرے لوگ ہوتے, میں نے دیکھا ہے میرے ریٹن ٹویٹس, میرے ریٹن پوسٹ
لوگ یوٹیوب پہ جاتے ہیں اور پڑھ دیتے ہیں کہ یہ انفارمیشن ہے. ہم لائک یہ میں نے لکھا ہے. I don't call them out on it. The difference that you see with me is کہ میں نہیں ایکسپرٹ بننے کی کوشش کرتا, نہ میں پریٹینڈ کرتا ہوں. I am very proper. یہ ہے اس نے کہا ہے, اس نے کہا ہے. You can go and verify. اور you can even say کہ یار یہ credible source نہیں ہے. رائٹ. اب ایوری ٹائم ان مائی پوڈ کاسٹ آئی سے کہ جنرل ظہیر الاسلام عمران خان سے ملے تھے 2014 کا دھرنے کے لیے, ہم سے اعزاز سعید نے رپورٹ کیا. ٹھیک ہے, اب آپ کو پتہ ہے کہ میں کیوں بول رہا ہوں, اس کی بیسس پہ جو میرا انالیسس ہے وہ کیوں ہے, کس نے کیا ہے. یو کین ڈیسائڈ فار یور سیلف. آئی ریئلی ریسپیکٹ مائی آڈینس لائک دیٹ. تو کراس چیک آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ایکیڈیمک نہیں ہو. رائٹ. ایلیان پاپے کی اگر میں کتابیں پڑھ رہا ہوں, میں ان کو رسپیکٹ کرتا ہوں, ان کا بہت اچھا کام ہے. وہ اگر کہتے ہیں اچھا جی یہ ہیبرو ٹیکسٹ میں یہ لکھا ہوا تھا, میں جا کے ہیبرو سیکھوں, پھر جا کے وہ کتاب ڈھونڈوں, پھر میں دیکھوں کہ وہ کراس ریفرنس انہوں نے صحیح کیا ہے یا نہیں کیا ہے. دیٹس این امپاسبل جاب. سو یو ڈو ہیو ٹو ریلائی آن پیپل ہو've ڈن دا ورک. انفارچونیٹلی a lot of YouTubers around the world and a lot in Pakistan pretend that they are the academics. They're not. They're not. What they do is they pick up a book. بک میں جو ہوتا ہے وہ بولتے ہیں یہ میرا ہے, یہ میری نہیں, وہ آپ کی ریسرچ نہیں ہے, آپ کریڈٹ کریں. اور یہ میرا شاید تھوڑا فائدہ ہے کہ میری فل برائٹ ہے, میرا ماسٹرز ہے, میری ایکیڈیمک ٹریننگ بہت ساؤنڈ ہے. تو مجھے اگر میں ایکیڈیمیا میں آپ کوئی آرٹیکل لکھ رہے ہیں نا, ایک تو یہ ہے کہ سورس, اگر آپ کا آئیڈیا بھی ہے نا, اور میں نے یہ آئیڈیا سوچا ہے لیکن اس آئیڈیا پہ کتاب لکھی ہوئی ہے, میں ڈسکریڈٹ ہو جاؤں گا کہ تو اتنا بڑا جاہل آدمی ہے, تو نے اپنی فیلڈ کی کتاب ہی نہیں پڑھی تھی. سو ایون دو آئی ایم ناٹ اسٹیلنگ بٹ مائی اگنورینس از انف ٹو ڈسکریڈٹ می. سو آئی ایم ویری کیئرفل اباؤٹ بینگ آنیسٹ اپ فرنٹ وتھ مائی ایکیڈیمک سورسز, with the evidence I'm providing, where it's coming from, who my source is, so that people can judge for themselves. But expecting me to take the references from those books and cross-check myself, sorry. Do you feel sometimes overwhelmed with this a lot of information that you're reading, consuming and writing it down? 4 منٹ کی ویڈیو کے لیے 1 ہفتے کا آپ نے بتایا کہ آپ کو ایک سولو ویڈیو بنانے کے لیے اتنا ریسرچ کرنے میں لگ جاتا ہے. And you are doing it like very consistently, like at least for the past like 1 year that I am seeing. جب سے آپ پولیٹیکل گیم میں انٹر ہوئے اور سارے پولیٹیکل لوگوں کو بلا رہے ہو, تو ڈونٹ یو فیل سم ٹائم لائک overwhelmed and exhausted? And دوسری جو عجیب بات ہے, all the time I'm a high functioning depressive. نہیں میں یہ it's not a joke. I have high functioning why don't you depression. delegate like don't you feel like جو authenticity of research ہوگی if you dedicated to like a team or a person, maybe I don't know if it is because that آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ سے بہتر یہ کوئی کام نہیں کر سکتا, or it is like a financial restraint کہ یار اگر میں کسی کو دے دوں گا ریسرچ کا کام تو it would not be like مجھ کو دلی تسلی نہیں ملے گی. نہیں, مجھے ریسرچ, میں نے ایک بندے سے بھی بات بھی کی تھی and I was considering it. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ میں کس طرح اس سے بھی میں یہ بات کر رہا تھا کہ اچھا چلو کسی گیسٹ نے بات کی ہے, فائنڈ می دا ریفرنس, تاکہ ایڈیٹر جو ریل بنائے نا تو اس میں وہ ریفرنس آ جائے. سو دا تھنگ ہیز آلریڈی بین سیڈ. بٹ اگر میں اسکرپٹ لکھ رہا ہوں, not necessarily scripting, the research doesn't mean they no, may but how do I figure out my speech? How do I figure out what I will say on Israel Palestine, right? اب دیکھو, جس طرح ایک آئیڈیا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ پیلسٹائن واز دیئر 75 ایئرز اگو اور جوز آئے, بٹ جوز تو یہاں تھے 35 سال. اب یہ انٹرنیٹ پہ لوگ کہتے رہتے ہیں. اب مجھے جا کے پڑھنا پڑے گا نا کہ ایکچوئل ہسٹری کیا ہے, پہلے کون لوگ آئے تھے, کینانائٹس کون تھے, ان کا ریلیجن کیا تھا. میں ایک ہوا میں تمہیں بات کروں گا تو یہ میں کیسے کسی کو ڈیلیگیٹ کر سکتا ہوں, رائٹ؟ آئی نیڈ ٹو ریڈ اٹ سو دیٹ آئی نیڈ ٹو فگر آؤٹ واٹ آئی ول سے آن دیٹ سبجیکٹ ان دا ویڈیو. جو آپ کے ایک بڑے ہمارے برصغیر پاک و ہند کے ایک بڑے زبردست یوٹیوبر دھروو راٹھی کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی. ہی ہیز اے لائک فل ڈیڈیکیٹڈ ٹیم آن اینی ٹاپک دیٹ ہی از کریٹنگ ویڈیوز آن. بڑی سلیس اردو میں, بڑی سلیس ہندی میں کہہ لیں, اور ڈیٹیل کے ساتھ سارا کچھ کرتے ہیں. تو ڈو یو فیل لائک ہی از ڈوئنگ ہز اون ریسرچ
Like his team is also doing all the heavy lifting for him. Like he has mentioned it many times on जो उसकी community में post आती है if he is hiring somebody. So a lot of people who are working with him, especially from the research department, are doing all the heavy lifting, and he's just like reading from like I think a prompto जो होता है जो जिसमें साफ लिखा आ रहा है, and you're just reading that stuff. So do you feel like if कि अगर research team तगड़ी हो and they can pull all the strings and you I think इसमें इंटरेस्ट वाली बात भी है, राइट? जिस तरह अभी मैंने कॉन्गो वाली बात की थी, yes for example I wouldn't mind कि अगर कोई मुझे रिसर्च करके दे दे, हाँ बट मे बी आई नीड टू गेट ओवर माई ओन मेंटल बैरियर एंड मेंटल ब्लॉक के थोड़ा मुझे डिसइनजेन्युअस लगेगा कि मैं किसी और के वर्ड्स पढ़ रहा हूँ. या वही वाली बात है ना जो मैं आपसे कह रहा था कि शायद आपको दिली तसल्ली नहीं होती जब तक आप खुद रिसर्च नहीं कर लेते और आपको नहीं लगता कि यू आर रियली टॉकिंग फ्रॉम योर हार्ट और आपने पढ़ा और आपने एनालाइज किया, आपके पास रेफरेंसेस. मुझे पता है ना कि सच भी है. हाँ मुझे पता है कि वो सच है. बी आई एम नॉट जस्ट मेकिंग सोलो वीडियोज, राइट? आई एम ऑल्सो डूइंग पॉडकास्ट. तो अगर मैं इजराइल पैलेस्टाइन पे वीडियोस बना रहा हूँ और मैं पॉडकास्ट करूँ और गेस्ट कुछ बोले और मुझे पता ही नहीं क्योंकि मैं तो किसी और के राइट. सो और लाइक इफ समबडी कम्स ऑन द पॉडकास्ट एंड सेज उस वीडियो में तुमने ये बोला था, ये क्यों बोला था? लाइक मैं तो वो मुश्किल हो जाता है. बट शहजाद यहाँ पर एक दूसरी चीज़ नहीं है. यू हैव डन सो मेनी पॉडकास्ट विद सो मेनी गेस्ट एंड लाइक वही वाली बात है, गो विद द फ्लो वाली है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल जस्ट फॉरगेट कि आपने वो बात कही भी थी या नहीं. आप फॉर एग्जांपल मुझसे अक्सर लोग कहते हैं नहीं भाई हमने आपकी वो वाली पॉडकास्ट देखी थी, आपने बड़ी प्यारी बातें कही थी. आई एम रियली सेइंग टू माई सेल्फ यार मैंने बातें क्या कही थी, इट्स बीन लाइक 200 एपिसोड्स अगो. सो मोस्ट ऑफ द थिंग यू फॉरगेट एनीवेज, राइट? आपको इफ इवन यार अगर वो स्क्रिप्टेड भी ना हो ना वर्सेस वो स्क्रिप्टेड भी हो, दोनों केस में लाइक अनलेस एंड अनटिल यू रिविजिट दैट वीडियो और पॉडकास्ट और थोड़ा टाइम स्टैम्प से पढ़ कर उसको आपको आइडिया हो जाए, अदरवाइज लाइक एक सेन बंदा तो भूल ही जाएगा, राइट? इस बात आप भूल सकते हो, राइट? बट अगर कोई मुझसे पूछे कि यार आपकी ये पोजीशन इस पर क्यों है, हाँ आई कैन जस्टिफाई. आई विल रिपीट, आई माइट नॉट रिपीट द सेम वर्ड्स आई सेड. ठीक है, अल कादर पे ट्रस्ट केस पे आपकी क्या पोजीशन है? हाँ. ठीक है, जब मैं वीडियो बनाऊंगा मेरे पास होगा कि फिगर जो है वो 28 अरब 40 लाख 5 करोड़ 3 रुपए था जो आया था 7 नवंबर को. आज मुझसे पूछेंगे ना मुझे डेट पता होगा ना मुझे फिगर पता होगा, राइट? बट मेरा जो जनरल ओपिनियन है वो सेम होगा. जनरल टाइमलाइन का मुझे एक आइडिया होगा, राइट? मुझे एड्रेस भूल गया होगा मैं कि वो 2 प्राइड प्लेस था, 3 प्राइड प्लेस था, 2 सनसेट प्लेस था, जिस अपार्टमेंट के ऊपर पूरा केस था. मुझे ब्रॉड स्ट्रोक्स केस के पता होंगे तो वो मेरी पोजीशन नहीं बदलेगी उस पर. सो ऑब्वियसली जनरल बातें तो आपको नहीं याद रहती, आप इतनी बातें कर चुके हैं. बट योर intellectual consistency doesn't change over time because your positions are based on things you've read. You're not parroting certain ideas. Who gave you this idea of like doing solo? Because you were doing like the podcast one-on-one. मैं पहले सोलो वीडियोस करता था प्री पॉडकास्ट. जब से आपका चैनल है द फर्स्ट वीडियो दैट जब मैं उसको ओल्डेस्ट पे सॉर्ट करता हूँ ना तो आपकी पहली पॉडकास्ट आती है. लाइक आई कैन नॉट सी लाइक आपने सोलो वीडियो. I have a channel called शहजाद गयास. So I did a series called Mic Drop, जिसमें मैंने सोलो वीडियोस की थी और उस पर इतना क्रिटिसिज्म आया था कि मैं रिस्क नहीं लेते. लेडी जब आपने ये पॉडकास्ट है की देन यू स्टिल फील द नीड कि यार सोलो भी होनी चाहिए. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मैं गेस्ट के साथ नहीं कर सकता. लेट मी डू ऑल द ड्यू डिलिजेंस एंड रिसर्च और उस पर मैं वीडियोस बनाता हूँ और शायद लोग एक्सेप्ट करें ना करें. मे बी यू हैव सीन समबडी एल्स डू इट एंड दे वर एक्सेप्टेड फॉर इट. सो यू ट्राइड योर लक विद इट. अगेन इट वाज़न्ट दैट डिलिबरेट. Because it takes a lot of research for one video. It's like things with why do I invite guests? Because I want to talk to them. Why do I make videos? Because in that moment I want to do it. There's not a strategy behind it. There's not a planning behind it. इसलिए कर रहा हूँ, इससे आगे ये आएगा. एक हमने सीरीज़ की थी पाकिस्तान लॉस्ट. I want to do it. Those are my ideas. वो मैं कोई 1 साल से मुझे वो करना है कि मैं इनकी स्क्रिप्ट उर्दू में करके वही वीडियोस उर्दू में भी करूँगा. वो 1 साल से मुझे सिर्फ ट्रांसलेट करनी है, वो मुझे टाइम नहीं मिल रहा, राइट? सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई फील शुड बी डन एंड दैट व्हाट ड्राइव्स मी एज अपोज टू व्हाट आई विल गेट आउट ऑफ इट और हाउ स्ट्रेटेजिकली it will help the channel.
Or you reach out to your guests by yourself, or there's like a recruiter who get in touch with that. And what's the Recruiters भी medium होते of हैं. like getting in touch with the guests, like through like LinkedIn or Twitter or what? Twitter is the best. Yeah. But everybody's on the Twitter as well. For example, if you want to talk to somebody from like, let's say, philosophy, right? Yeah, देखो psychiatry, like from a medical domain, right? मेन मुझे एकेडमिक्स पसंद है जिनको पॉडकास्ट पे बुलाना. मोस्टली हर एकेडमिक का ईमेल पब्लिकली अवेलेबल होता है, राइट? वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उनका ईमेल होता है. तो वो कोल्ड ईमेल्स वेरी रेयरली will I go through somebody. Mostly it's cold. In fact, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं जब भेजता हूँ तो उसमें होता है मैं ये हूँ और मैं ये कर रहा हूँ. And more often than not people are like, Give us a sample, like those who are having problems in recruiting good guests. What do you normally write in email or your message side so that they can get an idea? I don't get that question. What do people mean I have problems, right? What do you mean you have problems? How many emails are you sending? How many follow-ups are you sending? How many messages are you sending in a day? B, मुझे भी फनी लगता है सर, मैंने पॉडकास्ट शुरू किए, मुझे ऑडियंस नहीं आ रही. कितनी की है? मैं 3 पॉडकास्ट पोस्ट कर. What am I doing wrong? You're doing nothing wrong. ठीक है, मैंने ये पॉडकास्ट शुरू की है, आप आ जाएं. अच्छा जी. चैनल पे जाओ, एक वीडियो उसने सोलो डाली हुई है. तो आप काम करें एंड लेट योर वर्क स्पीक फॉर इट सेल्फ, राइट? मोस्ट पीपल आई मैसेज दैट आई वांट टू ब्रिंग ऑन द पॉडकास्ट नो द पॉडकास्ट व्हेन आई मैसेज देम. ठीक है. You would be surprised, there are a lot of big names that people would want to on their podcast. They contact me themselves. ठीक है. And मैं by virtue of their positions नहीं बुलाता. अगर मुझे पता है कि यार इसकी बड़ी पोजीशन है लेकिन वो काम की बात नहीं करेगा, ट्राई एंड अवॉइड. यार कोई फ़ायदा नहीं है. बट लोग व्यूअरशिप के लिए और लोग चाहते हैं कि यार जिस तरह आपने एक ट्रेंड देखा होगा, एंड आई हैव रिसेंटली हर्ड दिस स्टोरी ऑफ, मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगा, बट 1-2 पॉडकास्ट हैं जो अच्छे नामी गरामी गेस्ट को पैसे देकर बुलाते हैं. मैंने आज तक 1 रुपया नहीं दिया किसी गेस्ट को. यस. So have you paid somebody to come on your podcast? No, but nothing. No, 0 penny. Like मैंने कहा यार, कहते यार वो बहुत बड़े क्रिकेटर को बुलाया था तो वो तो वैसे तो नहीं आने थे. तो मैंने कहा यार क्या मतलब वैसे नहीं आने थे? तो ज़रूरी तो नहीं था कि वो 40वें एपिसोड पे आ जाते. अगर वो 140वें पे आ जाते तो कोई हरज तो नहीं था यार. बट लाइक लेट्स से अगर आप शोएब अख्तर को बुला रहे हैं, शोएब अख्तर बोलता है कि मुझे 2.5 लाख दे दो. शोएब अख्तर की वर्थ है. मैं अगर शोएब अख्तर होता मैं मुफ्त में नहीं जाता पॉडकास्ट पे. मैं क्यों जाऊँ शोएब अख्तर? बट ओके लेट मी आस्क दिस वे. अगर तुम्हारा दिल हुआ कि यार शोएब अख्तर को शो पे आना चाहिए, तो इफ़ यू रीच्ड आउट टू हिम एंड ही डिमांडेड मनी, वुड यू पे फॉर इट? What do you say? Oh, it's a good question. I've never paid anybody to come on the Pakistan Experience. So I don't want to. But let's say if I was doing a talk show, right? अगर मैं और मुस्तफ़ा भाई एक कॉमेडी शो कर रहे होते और शोएब अख्तर का मैं बोलता ले 5 लाख आ जाओ, 2.5 लाख ले. I'm talking about the podcast, the Pakistan Experience. वो, like because you feel like that यार इससे बात करके मज़ा भी आएगा. He is genuine. He is not like he is gonna be going into stuff that I want him to go. But वो यार पैसे मांगता है. How would you deal with him? The Pakistan Experience is a community. ठीक है. अब मैं बुला लूँ शोएब अख्तर को, लाइक ठीक है. अब शोएब अख्तर की वजह से अगर मेरे अभी 150,000 सब्सक्राइबर्स हैं, लेट्स से 150,000 और आ जाए, ठीक है. अब वो लोग हैं जो शोएब अख्तर की वजह से आए हैं. हो सकता है उनका जहन कुछ और हो. अब शोएब अख्तर वाला पॉडकास्ट हुआ, अगली पॉडकास्ट हो गई एक ट्रांस राइट्स एक्टिविस्ट आई हुई हैं जो ट्रांस राइट्स बात कर रही हैं. वो 1,500 में से 2,000 लोग कोई गलीज कमेंट कर दें, ठीक है ना, बिकॉज उनकी कोई राय ट्रांस राइट्स के बारे में अलग हो मुझसे. एवरीबडी हैज़ अ राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, बट वी नो द वाइल्ड काइंड ऑफ थिंग्स पीपल से. इट हर्ट्स द कम्युनिटी.
لائک رائٹ ناؤ میں اسرائیل پیلسٹائن پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں تو بہت سارے فار رائٹ انڈین ٹرولز چینل پہ آ گئے ہیں جو نہ ہمارے سبسکرائبرز ہیں نہ لوگ ہیں. اینڈ ہمارے جو ریگولر کامنٹ کرنے والے لوگ ہیں دے ہیو اسٹارٹڈ کامنٹنگ کہ یار اتنی ہیلدی اسپیس ہوتی تھی کامنٹس والی, وائی آر آل دیز ٹاکسک کامنٹس دیئر. میں نے ایک ایسی پوسٹ رکھی جو شاید کوئی اور یوٹیوبر نہ رکھے, ویئر واز لائک میرے ابھی 150,000 سبسکرائبرز ہو گئے ہیں. آئی ایم گونا سے سم تھنگ دیٹ یو ول نیور ہیئر انادر یوٹیوب سے. پلیز انسبسکرائب, پلیز انسبسکرائب. اگر آپ یہاں آئے ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی پاکستان سے برا کوئی ملک ہی نہیں ہے اور یہ تو صرف جہادی بناتے ہیں, اسلام سے برا کوئی مذہب ہی نہیں ہے, اسلام تو ریفارم ہی, تو اگر آپ چسکے لینے آئے ہوئے میرے چینل پہ آپ انسبسکرائب کر دیں. اگر آپ اس لیے آئے ہیں کہ ہم ٹرول کریں گے آپ انسبسکرائب کر دیں. میرا جو سوشل میڈیا ہو, مجھے نہ انگیجمنٹ کرنی ہے, نہ مجھے انگیجمنٹ ڈرائیو کرنی ہے, نہ مجھے گروتھ چاہیے. جو بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں میں بین کر دیتا ہوں, بلاک کر دیتا ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ کہ بھائی گالیاں ہوتی رہیں لیکن انگیجمنٹ بڑھتی رہے, ویوز آتے رہیں. نو, آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ. What would you say to those people جن کو لگتا ہے کہ پوڈ کاسٹ گرو کرنے کا طریقہ یہ ہے فاسٹ, کوئک کہہ لو یا افیکٹو کہہ لو, to bring like big name or household names on your podcast and maybe pay them money and grow your show because ہر نامی گرامی بندہ آئے گا اپنے ساتھ, چلو 1 لاکھ تو نہیں 10,000 سبسکرائبرس تو لے کر آئی جائے گا and you get visibility right because of them. So is it like a bad thing or like میرے دن میں اتنا ٹائم ہی نہیں ہے دیٹ آئی تھنک اباؤٹ دیٹ, رائٹ. میں نے اگر ریسٹورینٹ کھولا ہوا ہے اور میں اس میں مجھے لگتا ہے کہ جی سلو کوک باربیکیو بیسٹ طریقہ ہے, میں 12 گھنٹے سلو کر کے کاٹ کے لوگوں کو کھلاتا ہوں. اب میں گھر جا رہا ہوں, کوئی 5 منٹ میں باربیکیو کر کے کھلا رہا ہے اور میں چڑھ جاؤں کہ میں 12 گھنٹے لگا رہا ہوں تو 5 منٹ میں کھلا رہا ہے. کیوں بھائی, میں نے اس کی کیا غلطی ہے, رائٹ. اس کی مرضی, لوگوں کو وہ کھانا ہے وہ کھائیں. سو دیر ول آلویز بی این آڈینس ایز لانگ ایز اٹس ناٹ ہیٹ اسپیچ, رائٹ. دیر آر سم پیپل ہو میڈ اے نیم فار دیم سیلوز جسٹ بائی پٹنگ مارجنلائز گروپس ایٹ رسک کہ یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں, یہ لوگ تو آپ کے بچے بگاڑ رہے ہیں, اور ان کی ہر ویڈیو از این اٹیک ویڈیو. وہ آپ it's incitement to violence which is a crime in Pakistan. As long as you're not doing that, آپ کریں, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. If you want to just sit on a sofa, casually have fun, that's great, right? مطلب اگر کوئی ہنسنا منائی کی کلپ آ جاتی ہے, if I'm scrolling, I watch it, I enjoy it. یہ جو I think morally superior position لوگ لینے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ لوگ کامیڈی دیکھ رہے ہیں ملک میں, یار مطلب پاگل تھوڑی ہے کہ روز ہر وقت کتاب پڑھے گا یا یہ کرے گا. دیر از اے اسپیس فار کامیڈی, دیر از اے اسپیس فار انٹلیکچوئل ڈسکشنز. کبھی میرا موڈ ہوتا ہے میں اکانومی ڈسکس کروں, کبھی میرا موڈ ہوتا ہے میں 1.5 گھنٹہ انداز اپنا ڈسکس کر لوں. وہ بھی پوڈ کاسٹ ہے, وہ بھی پوڈ کاسٹ, آپ نے وہ دیکھنا ہے آپ وہ دیکھ لیں. آئی ڈونٹ جج اینی بڈی. اف یو وانٹ این آڈینس, ہیو اٹ however you want it. What is like since آپ نے بتایا کہ یار there was like at that time, آپ نے برکت عظمی کو دیکھا ہے؟ yes, مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, زبردست, بہت اچھے لگتے ہیں مجھے. میرے خیال میں ان کا تو پوڈ کاسٹ بھی ہے, رائٹ. وہی نا. سو آئی مین اٹس گریٹ. اب میں بولوں کہ بھائی یہ پلے کو آپ نے اسٹار بنا دیا, کیوں نہ بنے یار. وہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, وہ ایک آڈینس ہے, وہ ایک کیریکٹر پلے کر رہا ہے جو چل رہا ہے, دیکھو آپ. But then there are those people کہ یار یہ ساری انٹرٹینمنٹ والی چیزیں تو ہم عرصہ دراز سے دیکھ رہے ہیں, there should be something different. وہ کامیڈینس کو بھی ٹارگیٹ کرتے ہیں. تو آپ دیکھ لو نا, ڈفرینٹ ایگزسٹ کرتا ہے. یوٹیوب کی یہ تو خوبصورتی ہے کہ وہ 9 بجے کا نہیں ہے کہ میں 9 بجے ٹی وی چل رہا ہے مجھے یہ دیکھنا ہے, وہ آ نہیں رہا. I think any time we're like what I'm watching is not necessarily Pakistan se ho, you have like good content from all over the world. Like if آپ کسی کو بھی سن سکتے ہو کسی بھی ٹاپک پر, if you're willing to listen to it, right? Yeah. rather than raising your finger کہ یار یہ کیوں یہ بچودیاں کر رہا ہے, یہ کیوں جو ہے انٹلیکچوئل باتیں نہیں کر رہا ہے, وغیرہ وغیرہ. My favorite comments which make me laugh the most are an interview should be formal, you were too casual, next time please make sure. And I'm like تو کیوں دیکھ رہے, مطلب وہ مجھے وہ میم ہے نا کہ انٹری بہت اچھی تھی پر بیٹھنے کا طریقہ کیجول ہے. بھائی تو نہ دیکھ, تو یا تو میں
اگین میں شاید ون آف دا ریئر یوٹیوبرز ہوں گا جس کی کسی ویڈیو میں یہ نہیں آتا پلیز لائک اینڈ سبسکرائب. نہ تو میں ایڈ چلاتا ہوں کہ ہمارے پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے ایک فائدے ہے, اور اللہ معاف کرے اتنے سال مجھے وہ ایڈ آیا ہے نا, خدا کی قسم میں نے یوٹیوب پریمیم تمہاری وجہ سے خریدا ہے. میں اب اس کی شکل نہیں دیکھنی مجھے, میری پوڈ کاسٹ سے پہلے مجھے ایڈ آ رہے ہیں. 3 مہینے صرف چلا تھا, اور بیکاز آف مائی بیک گراؤنڈ ان ڈیجیٹل مارکیٹنگ, تو میں نے کہا یار there are two way to grow like anything, like based on the previous 10 years of experience. یا تھوڑا سا جو ہے وہ پیٹرول پینک دو یا آرگینکلی گرو کرو. سو آئی چوز دا لیٹر ون کیونکہ ایکسپیرینس تھا. تو میں نے کہا یار 2-3 مہینوں میں لوگوں کو بس بتاتے ہیں ایک چیز آئی. بٹ مزمل زیدی, I think when he came on the podcast he told me you were spending something like $50,000 on YouTube advertising a month. نو کیا ہو گیا بھائی, $50,000 میں نے تو مان لیا, تو ہر ایڈ تو اس کا آتا ہے. نہ $50,000 تو لائف ٹائم بھی خرچ نہیں ہوا. لائک لٹرلی آئی واز لائک اسپینڈنگ لائک اتنے تو 5 منٹ کے موزے بیچ دیتے ہوگے تم یار. نہیں 5 منٹ کے ٹو بی فرینکلی آنیسٹ ود یو رائٹ, میں نے اگر وہ ایڈ چلایا تھا اور 3 مہینوں کے لٹرلی آئی اسپینڈ لائک 6-7 لاکھ روپے. That's it? یا تو بہت ہی مجھے ٹارگیٹ کیا تھا اسپیسیفکلی کہ نہیں I guess میں پوڈ کاسٹ سنتا ہوں تو یوٹیوب واز لائک he would be interested, right? یار the thing is I got those ads so many times. پاکستان میں ایڈورٹائزمنٹ از لائک سپر ڈوپر چیپ. لائک اگر یہ میرا انگلش کا چینل ہوتا ہے, and if I were to like promote it the way I did for 3 months, I would have like spent easy peasy like $70,000-$80,000. But Pakistan, like literally the $1 per view, and if you have to average it out, like میرے خیال میں 10 views کے بعد آپ کو ایک سبسکرائبر آ جاتا ہے. So you are literally spending like $10 like, اور وہ بھی اگر آپ نے ٹارگیٹنگ اچھی نہیں کی ہوئی ہے. In that case, otherwise I guess you're also an expert on that نا, تو on digital marketing had an edge. اب دیکھو like you were saying کہ کوئی لوگ گیسٹ بلا لیتے ہیں, now somebody can turn around and be like یار نہیں پیسہ خرچ کر کے بنا لیا. تو it's a world یار, آپ کی ایک ایکسپرٹیز ہے, آپ کو ایک ایج ہے, مجھے ایک ایکسپرٹیز ہے کہ میں نے اتنے سال پرفارمنسز کی ہوئی ہیں, تو مجھے یہ فیز نہیں کرتا کہ کیمرہ چل رہا ہے. نیور فیزڈ می, رائٹ. سو مجھے وہ پرفارمنس کا کوئی ایشو نہیں تھا کبھی بھی. وہ تو ویسے بھی کبھی پرفارمنس کا ایشو نہیں رہا, اسی لیے ایوری ہیز این ایج. بٹ ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ سم تھنگ تمہارے کبھی کبھی یار لوگ آج کل جو ہے نا, یہ گیسٹ ہے اور بڑا مشہور ہے, اور آج کل لیفٹ رائٹ پورا ایک سرکٹ اس نے لگایا ہوا ہے, اس پوڈ کاسٹ پہ بھی جا رہا ہے, میں بھی اس کو بلا لیتا ہوں. سو سم تھنگ آف دیٹ کراس ٹو یور مائنڈ کہ یار یہ مشہور بندہ ہے یار, ہر ایک اس کو بلا رہا ہے تو مجھے بھی بلا لینا چاہیے, یا اسی کی طرح ایک دوسرے صاحب کو بلا لینا چاہیے. فار ایگزامپل ہر بندہ وسیم اکرم کو بلا رہا ہے, میں وقار یونس صاحب کو بلا لیتا ہوں. I would love to have Wasim bhai on the podcast یار. دیکھو اب فار انسٹنس شبر زیدی از گوئنگ آن ایوری پوڈ کاسٹ, رائٹ. آئی وڈنٹ مائنڈ ہیونگ شبر زیدی آن دا پوڈ کاسٹ بیکاز آئی فیل لائک انٹرسٹنگ ہوگی. بٹ اگر do I want Nadir Ali on the podcast? Maybe not. I mean I wouldn't mind, but it's not something I dream about نا کہ Nadir Ali مجھے پتہ ہے ویوز آ جائیں گے, میرا کوئی اس پہ وہ انٹرسٹ نہیں ہے. صرف I look at like the top most viral YouTubers in Pakistan, میرا ان میں سے کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں. اگلے لیٹس سے ڈکی بھائی comes on the podcast, I'm not going to discuss. I might just like what I'm curious about Ducky is probably the lived experience of becoming such a famous YouTuber so young, and وہ زندگی کیسی, that maybe that's something I'm curious about, but general چیزیں I'm not that curious about اس طرح سے. Out of top YouTubers, maybe Irfan is something Irfan is somebody I would like to talk to. Irfan Junejo? Yeah. He is in your city. ابھی تک آپ کی ان کے ساتھ نہیں ہوئی پوڈ کاسٹ؟ بس کبھی ٹائم نہیں ہو سکا, ادھر اوپر نیچے چیزیں چلتی رہتی ہیں. بٹ جسٹ بیکاز somebody has a lot of views, نہیں, that's not the only criteria, right? ہاں نہیں. میرے خیال میں آپ اس ٹائم سے نکل گئے ہو, اس زمانے سے نکل گئے ہو کہ doing the show just for the sake of like viewership, just for the sake of this number would make your dopamine release یا what not. like سر تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا صاحب, گروتھ سے لگتا ہے. ابھی ہم بڑی باتیں جو کر دیتے ہیں کیونکہ ہم 1,500 سبسکرائبرس پہ ہیں. اسی چینل پہ 1.5 ملین نیچے لکھا ہوتا نا, اور ہم وہی بات کرتے ہیں, نہ میں ملتا نہ آپ ملتے. تو یہ بھی ڈر لگتا ہے پاکستان سے کہ یار اس وقت مجھے سب سے زیادہ سم ٹائمز پیپل آر لائک کہ تم نے یہ وائرل کروائی یا یہ کی.
the worst thing for my mental health, and if I look back, and جو مومنٹ سب سے زیادہ گلیئر کر رہے ہیں میری آنکھ میں, وہ ہیں جو سب سے زیادہ وائرل گئے. ٹھیک ہے نا, بیکاز وائرل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناؤ ایوری پاکستانی ول ہیو این اوپینین آن اٹ. ٹھیک ہے, وہ آئدر وے ہو سکتا ہے, وہ سپورٹ میں بھی ہو سکتا ہے, وہ اینٹی بھی ہو سکتا ہے. بٹ ڈو یو ریڈ کامنٹس لائک ٹو گیٹ این آئیڈیا آف دیٹ؟ کیونکہ وائرل ہوگا, لوگ کامنٹس کریں گے, کامنٹری کریں گے, تو تم کامنٹس پڑھو گے تو تمہارا موڈ اچھا ہوگا, برا ہوگا, فرسٹریٹڈ ہوگے, تو یو ریڈ کامنٹس آن یور سوشل. وہ سیپن بھی تو ہو جاتا ہے نا ان یور پرسنل لائف, اینڈ مین اٹس the reason also why I want other people to do the podcast, so that I stopped doing the podcast, takes a real toll on your social life, on your personal life. ابھی ہم نے جو پولیٹیکل پولرائزیشن دیکھی تھی, کیا ہو گیا تھا لوگوں کو, رائٹ, ٹیمپرری انسینٹی ہو گئی تھی کہ دوست جاننے والے آپ کیا کر رہے ہو اپنے ایک پولیٹیکل اوپینینس کے پیچھے. the person who won't stand with you, ان کے لیے آپ دوستیاں توڑ رہے ہو, فیملیوں سے لڑ رہے ہو. So I don't go out, I don't meet people, I don't like social gatherings, because کوئی نہ کوئی کچھ بات کہہ دیتا ہے کہ یار یہ ویڈیو دیکھی تھی, یہ میرا اوپینین ہے, میں I'm interested, I'm just chilling. But don't you feel like podcast is a way of socializing with new people, right? Like people I want to talk to. ہاں ٹھیک ہے, بٹ اگر آپ مجھے ابھی بولو گے یار میرے گھر رات کو پارٹی ہے, وہ 20 لوگ آ رہے ہیں, I won't come. I don't know کون آ رہا ہے, کیا ہوگا. پھر وہ ایک تو اسمال ٹاک مجھے بالکل نہیں پسند, بالکل بھی نہیں پسند. اب وہ بول دیں کہ یار آپ نے اس ویڈیو میں یہ بولا تھا, اس کی یہ, میں کھانا کھانے آیا ہوں, میں اس وقت تم سے القادر ٹرسٹ کیس ڈسکس کرنے ہی نہیں آیا ہوں. بٹ آئی گیس پیپل فیل این انٹائٹلمنٹ اوور پیپل ایز ویل, رائٹ. اب جرنلسٹ پرابلی فیسز اے لاٹ مور دین اس, وی ناٹ جرنلسٹ, لیکن لوگوں کو پتہ ہے حامد میر کون ہے, ناٹ کہ وہ حامد میر ہے, وہ کہاں سے پیسے کھاتا ہے, وہ سوچتا کیا ہے, وہ کیوں کرتا ہے, اینڈ پیپل آر کنونسڈ. اینڈ دیٹ سیم مینٹیلٹی از ناؤ سیپنگ ان فار اس ایز ویل, کہ بفور آئی میٹ پیپل دے ہیو این اوپینین اباؤٹ می, اینڈ دیٹس ناٹ لائک این آئیڈیا دیٹ دے ہیو اباؤٹ می, دے ہیو این انٹرنسڈ اوپینین اباؤٹ می. مطلب ابھی اس دن میں ہنس رہا تھا کہ 3 پیج کا اردو میں ایسے میرے بارے میں وائرل ہو رہا تھا کہ کس نے میری یونیورسٹی فنڈ کی, کہاں سے مجھے ٹرین گرو. میرے لیے بھی نیوز ہے بھائی, یہ حقیقت ٹی وی کا جو آرٹیکل ہے. سو جسٹ گوئنگ تھرو دیٹ میکس یو ناٹ وانٹ ٹو engage with a lot of people, makes you want to protect your mental health. I'm really protective of my mental health. I don't. What are like 1 or 2 topics that you avoid talking, like mental health? I don't talk about mental health. What else? I don't talk about mental health. But mental health, don't you feel like you have talked about it already so much? That's also true. And when I started talking about it 2015, 2016, I felt it was important. I felt nobody was talking about it. I felt we need to normalize these things. Now everybody is talking about it, so I also don't feel that responsibility. But میں اس پرسپیکٹو سے پوچھ رہا ہوں, that can backfire your business, your personal life, your financial life. You're living in a country like Pakistan. کیا ہو جائے گا یار, کیا ہو جائے گا جب ہوتا ہے تو پھر بڑے بڑے لوگ جو ہیں بڑے سیدھے سیدھے ہو جاتے ہیں. میں نہیں ہوں ریولیوشنری, میں نہیں آ کے بولوں گا کہ میں ٹکر کا انسان ہوں, میں نہیں ہوں. مجھے نہ پنگے کرنے ہیں, نہ لڑنا ہے. Suggest to your young fellow creators کہ یار be careful about some things, otherwise like صحیح ہے. میں کون ہوتا ہوں یار, آپ دیکھو, you are one of the pioneers in the industry. So if somebody asks you for advice, it has to be everybody's personal decision. ٹھیک ہے, میں آپ کو فزیکل وائلنس سے روک سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. مجھے اسٹوپڈ لگتا ہے کہ یار جا کر کچھ جلانا نہ شروع کر دو, اپنی تم لائف تھرو اوے کر رہے ہو. بیکاز آئی فیل لائک وہ کہنا ایک رسپانسبلٹی ہے, بیکاز یہ 13-14 سال کے بچوں کو نہیں سمجھ میں آتا. بٹ اف یو آر میکنگ کانٹینٹ, اف یو بلیو اباؤٹ سم تھنگ, رائٹ, اینڈ فیل ویری اسٹرانگلی اباؤٹ اٹ. اگر آپ کو آج لگتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ برا ہو رہا ہے اور پی ٹی آئی کے اگینسٹ اسٹیٹ ریپریشن ہو رہی ہے, آئی کین سے بی اسمارٹ, ڈونٹ جسٹ. دیکھو اسٹوپڈ نہ ہو نا آپ, کہ آپ جا کے چیف آرمی صاحب کو گالیاں دے دو ایک ویڈیو میں. اب آپ اسٹوپڈ ہو رہے ہو. Just spread misinformation. And it's also کہ پوائنٹ نہیں ہے اس چیز کا. بٹ اف یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ یار ابھی جو ہو رہا ہے یہ ریپریشن ہے, یہ غلط ہے, کورٹس جیل میں, اور اینڈ یو فیل سو اسٹرانگلی اباؤٹ اٹ, اینڈ یو فیل کہ یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے, اینڈ فیل یہ ڈیموکریسی کے لیے بھی ضروری ہے,
میں کون ہوتا ہوں بولنے والا کہ نہ کرو. Make a decision that what's important to you, and if it is important to you and you believe it to be true and you've done your research and you believe it in your heart, تھوڑا اللہ کا نام لو. Where is the show is going? بڑے لوگ ہیں پاکستان میں جو. Where is the show going? کیا It's going towards breaking news. It's going towards foreclosure. Why would you say that? 5 سال میرا پلان ہے. جولائی میں 5 سال پورے ہو جائیں گے. And no, thank you for listening to the Pakistan Experience. ہو جائے گا میرا plan. You پلان have ہے. made such a big platform, right? Where people can come and talk and talk freely. And so why would you say like closure? Like you are you saying like closure for like a month or two, like vacation kind of thing? Yeah, what? So میں ابھی میرا پلان یہ ہے, which is why میں بھی آپ کا اسٹوڈیو یوز کر کے بلک میں ریکارڈ کر رہا ہوں. یہ جو اگلے مہینے تک آئیں گی, اس مہینے میں ذرا چھٹی لے کے فگر آؤٹ کروں میں نے کیا کرنا ہے. بٹ رائٹ ناؤ آئی فیل the price that I've paid over the past 5 years. آپ پوچھ رہے تھے شادی کیوں نہیں کی تم نے. میرے جو سننے والے پوڈ کاسٹ ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا سننے کا ٹائم نہیں ہوتا جتنا تو پروڈیوس کرتا ہے, تو کرتا کیسے. وہ اس لیے کرتا ہوں میں, رائٹ. کل ہم نے پلان تھا ملنے کا پوڈ کاسٹ کے بعد, 12 گھنٹے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے کے بعد اس سے پہلے جو ریسرچ کرنی ہے اور جو چیزیں کرنی ہے, لائن اپ کرنا ہے, وہ تو ایک الگ لیبر ہے, رائٹ. اور ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پوسٹنگ بھی چل رہی ہے. ابھی نبیل اس دن مجھے بول رہا تھا, ابھی میں نے آپ کا انسٹاگرام دیکھا, یہ پوسٹ کب ہوئی. اس یہاں بیٹھا ہوا تھا بیچ میں کر دی. اس لیے میں نے تو کیمرہ میں بھی نہیں دیکھا آپ نے پوسٹ کر دی. تو اس میں کہاں آپ کے ساتھ ڈنر کرنے کا ٹائم نہیں ملا, کہاں کسی انسان کا ٹائم ہوگا. سو اٹس اباؤٹ ٹائم آئی پرائورٹائز مائی سیلف, مائی مینٹل ہیلتھ. سو post July, I think when 5 years are complete, plans might change. God is the best of all planners. My idea is to stop producing regular content. Podcast will exist جب میری مرضی ہوئی, جس سے بات کر لیا. بٹ یہ جو ہر ہفتے اچھا لائن اپ کرنا ہے, گیسٹ کرنا ہے, پروڈیوس کرنا ہے, I think that entire system will stop. And then I'll make content that I really want to make, right? Like maybe I'll shoot like a short film that I want to make, which will take a month to write, direct, shoot. I'll do that. I'll start doing meme review videos, things like that. I really want to do. میں کو 3 سال سے ایک اسپورٹس انالیسس ٹائپ شو کرنا چاہ رہا ہوں, ٹائم ہی نہیں مل رہا. تو جو واقعی میں نے کرنا ہے, فن کرنا ہے, اسٹینڈ اپ کامیڈی کرنی ہے. میرا ایک اسپیشل ہے اگلا جو میں نے آدھا لکھا ہوا ہے, وہ میں نے تھوڑے ٹائم پرفارم کر کے اس کو فکس کر کے ریکارڈ کر کے ریلیز کرنا ہے. بٹ اگین روز کا اتنا کام ہوتا ہے کہ وہ مل نہیں رہا. So I want to go back to doing all of those things that I love. Start my improv troupe again. And podcast, جب موڈ ہوا آ گئی, نہیں ہوا نہیں آ گئی. This current productivity cycle, this needs to end or it'll end me. ہمارے ایک دوست ہیں, کوئی بھی پوڈ کاسٹ ختم کرنے سے پہلے وہ آخری سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کو پاکستان کا مستقبل کیسا لگتا ہے. So if I were to ask you, give me a realistic answer. Do you think this country is worth living in for the generations to come? Yeah, I think, because you talk to these people in the leadership, academics and whatnot, right? So do you feel like we are on the right track, or لوگوں کو اب سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے in the Oval Offices کہ یار جو ہوا جیسے بھی ہوا, ملک جہاں تک پہنچ گیا ہے, جتنے اکنامک کرائسس سے ہم اس دفعہ گزرے, شاید ہی ہسٹری میں پہلے کبھی گزرے ہوں, تو they are now thinking seriously to put back the country on track? Yeah, it's still the same old story. جب میں نے پوڈ کاسٹ شروع کیا تھا, نعیم نے بولا تھا کہ آپ کی انرجی ہوگی. اس وقت نعیم کی انرجی دیکھیں اور میری انرجی دیکھیں, اتنی پوڈ کاسٹ کرنے کے بعد. یہ میرا پہلا پوڈ کاسٹ ہے اور تمہارا چوتھا. اور حال دیکھو اپنا. This is why I say do cocaine, kids. It's great. Keeps you up all night. یار میں نہیں کسی کا فیصلہ کر سکتا. کافی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں جب میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان چھوڑنا ہے آپ چھوڑیں. یہ جو ہمیں کئی سالوں تک لیکچرز دیتے رہے نا محب الوطنی کے, پنڈی سے پیسے لے کر آپ کو محب الوطنی کے نام پر پاکستان کا ایک آئیڈیا بیچا. جیسے ہی ان کے پے چیکس بند ہوئے انہوں نے ملک چھوڑ دیا. ان کے آپ کو لینڈنگ نظر آ گئی دوسرے ملکوں میں, ان کے آپ کو اب وہ لائف سٹائلز نظر آ رہے ہیں, ان کے آپ کو پیلسز اپارٹمنٹس ادھر ادھر نظر آ رہے ہیں, آپ کو یہاں پھنسا کے چلے گئے. ٹھیک ہے, 9 مئی میں شور کچھ لوگ, خدیجہ شاہ, ایسے لوگ who are very privileged are also in jail. I'm not denying that. But mostly it's the poor kids, right? جو اندر گئے, جو مور چوری کر رہا ہے وہ امیر کا بچہ نہیں ہے, وہ کوئی
बेचारा सा है जिसको आपने रेडिकलाइज करके बोला तू आगे जाना अंदर, तू जाके कोर कमांडर का घर जलाना, वो गरीब के बच्चे हैं सारे। तो ये पाकिस्तानियत के नाम पे जब आप बोलते हो अपना फ्यूचर तो छोड़ दो, बर्बाद कर दो, जल जाओ। और ये पाकिस्तान का जो आइडिया है ना, ये सर बहुत बड़ा है, तुमसे बहुत, मैं उस तरह का नहीं हूँ। आपको लगता है कि यार मैं अपनी कम्युनिटी बेहतर कर सकता हूँ, मैं अपने अराउंड लोगों को बेहतर कर सकता हूँ, वो करें ना। मैं अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग बेहतर कर सकता हूँ। मैंने कुछ जजीरे की तरह ही पॉडकास्ट शुरू किया था, बिकॉज आई थॉट कि यार कुछ तो सोसाइटी अपने अराउंड बेहतर कर लूँ। वो जजीरा थोड़ा बड़ा हो गया और लोग आ गए, हो सकता है कि कई लोग lost at sea हों, then they saw a tiny island and they're like maybe we can find refuge there, and they felt home. So let's create these tiny islands, not just for ourselves but for other people to also find refuge, because while we're here we might as well, because these days मुझे जो सवाल पूछा जाता है या जिस बारे में मैं सोचता हूँ उसमें क्लैरिटी लाने के लिए मैं पैलेस्टाइन का सोचने लगता हूँ, वो आपको बहुत क्लैरिटी देती है। हर चीज़, हर इशू पे आपको पैलेस्टाइन क्लैरिटी दे देती है। वहाँ बॉम्ब्स गिर रहे हैं, वहाँ जेनोसाइड हो रहा है, लोग कहते हैं हम नहीं छोड़ेंगे। मे गॉड गिव मी द रेजिलियंस ऑफ अ पैलेस्टाइनियन। तो जब वो अपने घर वालों को मरते हुए देखते हैं और वो कहते हैं पैलेस्टाइन विल बी फ्री, तो मैं पागल हूँ कि मैं इतनी प्रिविलेज में होटल्स में रहकर गाड़ियों में आकर 600 की कॉफ़ी पीकर बोलूँ आई मेरी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। आई एम नॉट मिनिमाइजिंग एनीबडीज पर्सनल एक्सपीरियंस, एवरीबडी गोज थ्रू लाइफ डिफरेंटली, एवरीबडी स्ट्रगल्स आर वेरी डिफरेंट। What might seem tiny to you might seem like a mountain to somebody else. I fully acknowledge that, but we also need to have some sense what people go through, and if they are able to somehow find strength during the darkest of days, maybe we can also light a candle. It was a pleasure talking to you, शहजाद। जो लोग आपको जानते हैं, आप ट्विटर पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और ट्विटर के अलावा आप कहाँ पे ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं? लोग आपसे कहाँ पर रब्ता कर सकते हैं? शायद हमारे भी 2-3 लोग चाहें कि आपको मज़ीद फॉलो करें। सर मैं और प्राइम मिनिस्टर साहब दोनों बेडरूम में बहुत एक्टिव रहते हैं, बिकॉज वो फिजिकली डिमांडिंग बहुत ज़्यादा है। हम दोनों बहुत एक्टिव रहते हैं उधर। तो यू आर मोस्टली सोशली एक्टिव ऑन यूट्यूब एंड ट्विटर, राइट? हर जगह ही हूँ मैं, हर जगह जहाँ पर आपको अपनी आवाम नज़र आती है और जो भी पूछने वाला होता है तो यू सवाल का जवाब दे देते हैं। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, तो जहाँ लोग प्यार देते हैं मैं आ जाता हूँ। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। शहजाद भाई का यूट्यूब चैनल, इनके सारे सोशल जहाँ पर ये एक्टिव होते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इफ़ यू लाइक्ड लिसनिंग टू मी यू कैन लिसन टू मोर। मेरा यूट्यूब चैनल है नादर अली पॉडकास्ट, द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। आपसे मुलाकात होती है अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।